گاڑی ایک سنسان راستے پر رواں دواں تھی۔ گاڑی میں بیٹھے نفوس گہری خاموشی میں مبتلا لگتے تھے۔ آگے والی پیسنجر سیٹ پر بیٹھی لڑکی سیٹ کی پشت سے ٹیک لگائے ہوئے تھی، آنکھیں بند تھیں اور چہرے پر گہری خاموشی۔ وہ نیلے رنگ کے لباس میں ملبوس تھی۔ وہ لڑکی بے حد خوبصورت تھی، اس کے نین نقش عام نہیں تھے، وہ یوں بھی ڈائریکٹ دل میں اتر جانے جیسی تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا مرد گہری خاموشی کے ساتھ گاڑی چلا رہا تھا۔ آنکھیں نیلی تھیں، چہرے کی خوبصورتی رات کے اندھیرے کے باوجود بھی بخوبی نمایاں تھی۔ وہ بھی خاصا ڈسٹرب لگتا تھا۔ جب لڑکی نے آنکھیں کھولی اور لڑکے کی طرف دیکھا اور بولی، ہمیں شرط پر مان جانا چاہیے، مگر وہ بولا، کیسے مان جائے؟ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ کیوں ڈر لگ رہا ہے؟ اگر دونوں خاندانوں کی دشمنی اسی طرح ختم ہو رہی ہے تو ہمیں ڈر نہیں لگنا چاہیے۔ سعد نے پہلو بدلا، ناز تم سمجھ نہیں رہی، یہ ہمارے لیے مسئلہ بن جائے گا۔ کیا مسئلہ بنے گا؟ اگر ہماری محبت کی وجہ سے دو خاندانوں میں دشمنی ختم ہو رہی ہے تو ہونے دیتے ہیں نا۔ مجھے لگتا ہے یہ دشمنی کبھی ختم نہیں ہوگی، یہ اور بڑھے گی وقت کے ساتھ، مگر اس وجہ سے ہم ایک دوسرے پر گیو اپ تو نہیں کر سکتے نا۔ تمہارے گھر والوں کو اپنی ضد چھوڑنی ہوگی۔ کیسی ضد سعد؟ وہ لوگ ضد نہیں کر رہے، رشتہ داریاں ایسے ہی ہوا کرتی ہیں، محبت ہمارے بیچ میں ہے۔ میری بہن کہاں سے بیچ میں آ گئی؟ میرے گھر والے شاید میری سیفٹی چاہتے ہیں۔ ہاں، کس سے تمہاری سیفٹی چاہ رہے؟ مجھ سے نا۔ کیا تم میرے پاس سیف نہیں رہو گی؟ ناز نے نظریں چرائیں، یہ میں نہیں کہہ رہی۔ دیکھو سعد، وہ مکمل طور پر اس کی طرف مڑی تو وہ بھی گاڑی کو بریک لگاتا ہوا اس کی طرف مڑا۔ دیکھو ساریہ، میری اکلوتی بہن ہے، میں کیسے؟ وہ نہیں کرتی تمہارے بھائی سے کوئی محبت، یہ رشتہ اس کے لیے بہت اچانک ہوگا۔ سعد بھائی بہت اچھے انسان ہیں، وہ تمہاری بہن کو بہت خوش رکھیں گے۔ اگر وہ تمہارے گھر والے اس سے بات پر نہ مانے تو ہم کبھی نہیں مل سکتے۔ وہ سیدھی ہو کے بیٹھ گئی تھی جیسے بات ختم ہو گئی ہو۔ ہم اپنے لیے دو لوگوں کی زندگی تو تباہ نہیں کر سکتے نا۔ زندگی تباہ نہیں ہوگی، بھائی کی زندگی میں کوئی بھی نہیں ہے اور ساریہ کا بھی ایسا ہی ہے، اس کی زندگی میں بھی کوئی نہیں ہے، تو یہ رشتہ برا تو نہیں ثابت ہوگا نا۔ میں کیسے مان لوں کہ وہ تمہارے گھر میں سیف رہے گی، جیسے میرے گھر والے مان رہے ہیں کہ تم مجھے سیف رکھو گے۔ سعد نے گہرا سانس لیتے ہوئے پھر سے گاڑی سٹارٹ کر لی تھی۔ گاڑی اب پھر سے سنسان سڑک پر رواں دواں تھی۔ بھائی، میں اس رشتے کے لیے صرف آپ کی وجہ سے مانی ہوں، ورنہ جن سے میری شادی ہو رہی ہے میں تو جانتی تک نہیں ہوں انہیں۔ ساریہ، میرا بس چلے تو میں یہ کبھی نہ ہونے دوں، مگر بھائی، میں سمجھتی ہوں آپ محبت کرتے ہیں فلک ناز سے، اگر وہ نہیں ملی تو آپ جی نہیں پائیں گے، مگر میرے دل میں کوئی نہیں ہے اور نہ ہی میں کسی سے محبت کرتی ہوں، تو میرے لیے یہ نیا رشتہ نبھانا آسان ہوگا، مگر مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ وہ دشمنوں کا گھر ہے، ساری زندگی اس گھر سے دشمنی نبھائی ہے ہمارے گھر والوں نے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا حیات خاندان شاہ خاندان کے ساتھ جڑ کیسے سکتا ہے۔ ساریہ نے جیسے سر پکڑا تھا، اب تو رشتہ ڈیسائیڈ ہو گیا۔ ہاں، آپ ٹھیک کہتے ہیں، اب تو شادیاں ڈیسائیڈ ہو گئی ہیں، میری بہن رخصت ہو رہی ہے، پر امید رہو، غلط مت سوچو۔ اگر ہمارے گھر والے رشتہ جوڑ رہے ہیں تو وہ لوگ نبھانا بھی جانتے ہیں، اللہ بہتر کرے گا۔ بھائی، بالکل اللہ بہتر کرے گا۔ سارا حیات نے اپنے شوہر سرمد حیات کی طرف دیکھا۔ کیا آپ مطمئن ہیں؟ ہاں مطمئن، بیٹے کی خوشی کے لیے وہ سب کچھ بھولنا پڑا جو ماضی تھا۔ خیر، مجھے امید ہے کہ رحیم شاہ بھی ایسا ہی کرے گا جیسا میں کر رہا ہوں، بچوں کی خوشی کے لیے امن چاہتا ہوں۔ سارا مسکرائی، مجھے اپنے شوہر سے یہی امید ہے کہ آپ یہ امن برقرار رکھیں گے۔ میری تو یہی کوشش ہے کہ نفرتیں ختم ہو اور امن قائم ہو، بس رحیم کی گارنٹی میں نہیں لے رہا، وہ ہمیشہ سے ایسا ہی تھا، ضدی۔ بیٹی دے رہا ہوں میں، بہت خوف ہو رہا ہے۔ رحمان اچھا بچہ ہے، مگر بیٹا تو رحیم کا ہی ہے۔ کیوں ڈرا رہے ہیں مجھے؟ ایک تو میں اس معاملے میں بہت حساس ہو رہی ہوں۔ اگر فلک ناز اور ہمارے بیٹے کو ایک دوسرے سے محبت ہے تو ہم ان کا رشتہ کروا دیتے نا، ہماری بیٹی کو بیچ میں کیا گھسیٹنے کی ضرورت ہے؟ یہ ہم نے تو نہیں کہا، یہ تو ان لوگوں کی شرط تھی کہ وہ بیٹی یوں ہی نہیں دیں گے، کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ ہم ظالم ہیں۔ سارا مسکرائی، آپ ہمیں جانتے ہیں، میں ایسی نہیں ہوں کہ گھر میں برا ماحول قائم رکھوں۔ وہ اپنی بیوی کے رخسار پر ہاتھ رکھ چکے تھے۔ میں جانتا ہوں، میری بیوی ایسی نہیں ہے، میرے گھر کا ماحول ایسا نہیں ہے،
مگر میں ان کے گھر کے ماحول کی بات کر رہا ہوں۔ انہیں شاید ایسا ہی لگتا ہے کہ ہم ان کی بیٹی سے بدلے لیتے ہیں، تبھی تو انہوں نے یہ شرط رکھی۔ اور دیکھیں تو صحیح، پہلے ہماری بیٹی رخصت ہو رہی ہے، وہ تو بس نکاح کروا رہے ہیں۔ اللہ بہتر کرے گا بیگم، ویسے بھی وہی ہوتا ہے جو نصیب میں ہوتا ہے۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ۔ تو کیا محسوس کر رہے ہیں جناب؟ بہت اچھا، بہت پرسکون تم مل رہی ہو، اس سے زیادہ اور کیا محسوس کروں؟ میری تو ساری سوچیں ہی ختم ہو گئی۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے، جیسے جیسے تم پاس آ رہی ہو، میں پرسکون ہو رہا ہوں۔ اس کے بالوں کی لٹوں کو پیچھے ہٹاتے ہوئے بولا تو وہ مسکرائے۔ دور ہو جائیں جناب، اب جب نکاح میں آؤں گی نا تب چھونا، فی الحال دوری قائم رکھو۔ ٹھیک کہتی ہوں، اب دوری قائم رکھنی چاہیے کیونکہ دوریاں تو مٹنے والی ہیں۔ وہ مسکرائی۔ چاہے جانا اور چاہنا کتنا خوبصورت ہوتا ہے نا۔ وہ اپنی سنہری آنکھوں سے گاڑی کی ہیڈ لائٹس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تو ساتھ نے اپنی نیلی آنکھیں پٹ پٹائیں۔ بالکل، چاہنا اور چاہے جانا بہت خوبصورت احساس ہے۔ ساتھ کی انگلیاں فلکناس کی انگلیوں میں پیوست تھیں۔ رحمان شاہ نے اپنے باپ کی طرف دیکھا۔ بابا، میں جاننا چاہتا ہوں آپ نے یہ شرط کیوں رکھی؟ وہ مسکرائے۔ رحیم شاہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ برخوردار بہن دے رہے ہو تم اس گھر میں، اسی لیے فیصلہ لیا کہ ان کی عزت بھی ہمارے گھر میں آنی چاہیے۔ ہم عزت نہیں دے سکتے کیونکہ عزت کے علاوہ ہمارے پاس اور کچھ نہیں۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، پہلے تو میں اس شرط کے ہی خلاف ہوں۔ ہمیں فلک ناز کو سمجھانا چاہیے تھا۔ میں نے بہت سمجھایا مگر وہ باغی ہو رہی تھی۔ میں نہیں چاہتا کہ میری جوان جہان بیٹی گھر چھوڑے یا سیوسائڈ کرے۔ میری ایک ہی تو بیٹی ہے، تم جانتے ہو، میں بھی تو ایک ہی بیٹا ہوں آپ کا۔ وہ یوں بولا جیسے شکایت کر رہا ہو۔ رحمان، تم میرے بیٹے ہو، بازو، کمزور نہیں۔ بیٹیوں کی عزت حساس ہوتی ہے، بیٹے تو بازو ہوتے ہیں، فخر ہوتے ہیں۔ تم سے میں نے مردوں والی توقعات رکھی ہیں۔ کیسی توقعات رکھی ہیں؟ ساریہ حیات ہمارے حریف کی بیٹی ہے، میں اسے کیسے خوش رکھوں گا؟ نکاح اور رخصتی کے بعد وہ حریف کی بیٹی نہیں رہے گی، نہ ہی ساریہ حیات رہے گی، وہ ساریہ رحمان شاہ بن جائے گی، تمہاری بیوی، تمہارے نکاح میں، تمہاری دسترس میں، دشمن نہیں ہوگی پھر۔ رحمان نے آنکھیں چرائیں۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، ایسا ہی ہے۔ مگر بابا، آپ مجھے جانتے ہیں، میں غصے کا بہت تیز ہوں، غلط بات مجھ سے برداشت نہیں ہوتی۔ کیا وہ ایسی عورت ہے کہ میرے ساتھ چل پائے؟ وہ ضرور چلے گی، وہ حیات خاندان کا خون ہے۔ حیات جیسے بھی ہوں وفا نبھانا جانتے ہیں، بس مجھے اپنے بچوں سے امید ہے کہ وہ کچھ غلط نہ کریں، جیسے تم سے اور فلک ناز سے۔ میں چاہتا ہوں فلک بھی نکاح کے بعد اپنا نکاح ایمانداری سے نبھائے، اور تم سے بھی میں یہی چاہتا ہوں۔ یعنی آپ دشمنی سچ میں ختم کر رہے ہیں؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ ہم زندگی کی ایسی عمروں پر آ گئے ہیں کہ اب یہاں دشمنی نہیں رکھ سکتے، ہمیں آگے اپنی آخرت کے بارے میں بھی سوچنا ہے۔ سامنے صوفے پر بیٹھی فاریہ شاہ مسکرائیں۔ انہیں اپنے شوہر کی یہ بات بڑی ہی اچھی لگی تھی۔ وہ پلٹے اپنی بیگم کی طرف دیکھتے ہوئے، بہو آ رہی ہے کچھ عرصے میں چاہتا ہوں تم گھر میں امن کا ماحول قائم رکھو۔ آپ کو مجھ سے کیا امیدیں ہیں؟ یہی امید ہے کیونکہ تم بہت اچھی عورت ہو۔ وہ مسکرائی تو وہ بھی مسکرائے، مگر پیچھے کھڑا رحمان شاہ نہیں مسکرا سکا تھا۔ شاہ خاندان اور حیات خاندان کی دشمنی بہت پرانی تھی۔ دونوں خاندانوں کے بزنس پہلے سے ساتھ ہوا کرتے تھے، مگر ایک حادثے نے ان دونوں خاندانوں کو الگ کر دیا تھا۔ رحیم شاہ کے والد اور سرمد حیات کے والد دونوں بیسٹ فرینڈز تھے۔ دونوں نے ہی ساتھ بزنس شروع کیا تھا۔ کئی سال وہ ساتھ بزنس کرتے رہے۔ پھر ایک دن ان دونوں کے بیچ میں تھرڈ پارٹی کی طرف سے ایک بہت بڑی مس انڈرسٹینڈنگ کروائی گئی۔ وقار حیات کو لگا کہ سلیمان حیات نے اس حریف کے ساتھ مل کر انہیں دھوکہ دیا۔ یہ غلط فہمی اتنی پختہ ہو گئی کہ دونوں بیسٹ فرینڈز میں نفرت کی تلواریں لٹک گئیں۔ کافی عرصہ وہ دونوں ان معاملات سے الجھتے رہے۔ پھر ایک دن ایک کار ایکسیڈنٹ میں اس حریف کا انتقال ہو گیا، جس کے بعد ان دونوں پر سچائی آشکار ہوئی کہ ویسا کچھ نہیں تھا جیسا وہ دونوں سوچ رہے تھے۔ پھر سے معاملات درست ہو گئے، مگر ویسی دوستی، ویسا ٹرسٹ نہیں رہ پایا۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے باتیں چھپانے لگے۔ رحیم شاہ کے والد نے ایک بات کو بہت بڑی انا کا مسئلہ بنا دیا۔ وقار حیات نے ایک ڈیل ان کی غیر موجودگی میں سائن کی تھی۔ یہ مسئلہ اتنا بڑا ہو گیا کہ دونوں میں دشمنی ہو گئی، اتنی بڑی دشمنی جو ان کے انتقالوں کے بعد بھی ختم نہیں ہوئی۔ دونوں خاندان سالوں سال ایک دوسرے سے نفرت کرتے رہے۔ بزنس الگ ہو گئے، راستے جدا ہو گئے، مگر نفرت ختم نہیں ہوئی۔ پھر رحیم شاہ اور سرمد حیات کی اولادوں میں محبت ہو گئی۔ بچے اتنے باغی ہو گئے کہ بڑوں کے آگے کھڑے ہو گئے، جان سے جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ اپنے بچوں کو اپنی پیورٹی بناتے ہوئے
رحیم شاہ نے یہ شرط آگے رکھی کہ اگر شاہ خاندان کی بیٹی حیات خاندان میں جائے گی تو حیات خاندان کی بیٹی بھی شاہ خاندان میں رخصت ہو کر آئے گی۔ اور یوں ہی ہوا تھا۔ شادی بہت دھوم دھام سے ہوئی تھی، یوں جیسے دو خاندان امن کا اعلان کر رہے ہوں، ساری نفرتیں بھلا کر آگے بڑھ رہے ہوں۔ سارے اور رحمان کے نکاح کے بعد رخصتی بھی تھی، جبکہ فلک ناز اور سعد حیات کا نکاح ہوا تھا۔ ان کی رخصتی ایک دورانی کے بعد رکھی گئی تھی، جس پر ان دونوں کو ہی کوئی اعتراض نہیں تھا۔ وہ دونوں تو بس خوش تھے کیونکہ ان کی محبت مکمل ہو رہی تھی۔ ان کی محبت کی وجہ سے دو خاندانوں میں سے نفرت کم ہوئی تھی، اس بات سے انجان کہ وہ لوگ کس طرف جا رہے تھے۔ یہاں آنے کا مقصد، سارا مقصد آپ کو دیکھنا، آپ سے محبت کرنا ہے۔ اوہ واو! وہ ہاتھ سے چوڑیاں اتارتی ہوئی بولی تو وہ مسکرایا۔ دیوار سے ٹیک لگاتے ہوئے باہیں باہم پھنسائے کھڑا تھا اور آئینے کے آگے کھڑی اس کو چوڑیاں اتارتے ہوئے، جیولری اتارتے ہوئے دیکھ رہا تھا، جو آج بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ وائٹ رنگ کے کامدار لہنگے میں ملبوس تھی۔ ان کا نکاح ہوا تھا، ان دونوں نے میچنگ کی تھی اور بہت ہی پیارے لگ رہے تھے۔ کسی کی آنکھیں نہیں ہٹ رہی تھیں ان دونوں سے، وہ اتنے خوبصورت لگ رہے تھے، ساتھ نیلی آنکھیں سنہری آنکھوں میں گھل مل رہی تھی۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ یہی دیکھ رہا ہوں کہ کتنی خوبصورت ہو تم۔ میں بھی یہی دیکھ رہی ہوں جناب کہ کتنے خوبصورت ہیں آپ۔ اوہ مائی گاڈ، تم میری آنکھوں کی تعریف کر رہی ہو نا؟ بالکل، میں آپ کی آنکھوں کی تعریف کر رہی ہوں، باقی تو کچھ خاص نہیں۔ وہ پلٹی، ہاتھ باہم جوڑتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ اب کب جانے کا ارادہ ہے یا یوں ہی ساری رات ٹیک لگائے کھڑے رہو گے؟ تم نے کہا تھا نکاح کے بعد پیار کرنے دو گی۔ فی الحال چھونے کی اجازت نہیں ہے مجھے۔ اوہ، تو لفظ یاد رہ گئے، وہ اتراتی ہوئی بولی۔ وہ قدم آگے لیتا ہوا اس کے نزدیک آیا۔ دور رہو۔ وہ انگلی کے اشارے سے اسے دور کرنے لگی تو اس کی انگلی پکڑتے ہوئے موڑ چکا تھا۔ آؤچ! وہ ہنسا۔ ہنس کیوں رہے ہو؟ ایسے ہی۔ وہ بلش ہوئی۔ بلش کیوں ہوئی ہو؟ ایسے ہی۔ دونوں پھر سے ہنس پڑے۔ وہ نزدیک ہوتے ہوئے بے باک ہونے لگا تو وہ پیچھے ہٹی۔ کیا کر رہے ہو؟ کچھ نہیں، تمہیں کچھ باور کروا رہا ہوں۔ اور کیا باور کروا رہے ہو؟ کہ اب بیوی ہو میری۔ وہ ہنس پڑی۔ سارے خاندان کے آگے قبول کیا ہے میں نے، یہ باور کروانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان دونوں ہاتھوں سے اسے دور کیا، مگر وہ نزدیک ہوتے ہوئے اپنے ہونٹ اس کی پیشانی پہ رکھتا اسے پزل ہونے پر مجبور کر گیا۔ شادی مبارک ہو بیگم، مدھم آواز میں بولا گیا تھا۔ سانس تیز ہوئی تھی، لفظ بیگم پر وہ جیسے پوری کی پوری کھل گئی تھی۔ ان دونوں کو پچھلے 8 سال سے ایک دوسرے سے محبت تھی۔ وہ ایک دوسرے کو پانے کی جستجو میں ہر طرح کے جتن کر چکے تھے اور آج جیسے سارے جتن کامیاب ہو گئے تھے۔ رحمان شاہ کمرے میں داخل ہوا تو وہ پھولوں کی سجی ہوئی سٹیج پر بیٹھی ہوئی تھی۔ ساریہ حیات بہت نروس تھی، بہت زیادہ۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا وہ اس کے آگے بیٹھ گیا۔ وہ انگلیاں چٹکا رہی تھی۔ نظریں اٹھانے پر رحمان شاہ کچھ سیکنڈز کے لیے پزل ہوا۔ سامنے بیٹھی عورت بے حد خوبصورت تھی، سیدھا دل میں اتر رہی تھی۔ یوں تو وہ ایک اچھا انسان تھا اور کوشش بھی کر رہا تھا کہ اس رشتے کے لیے پر امید رہے۔ رحمان شاہ کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ اپنی پسند، اپنی خواہشات کے آگے نہیں سوچتا تھا اور یہ فیصلہ اس کی پسند کے خلاف ہوا تھا۔ وہ غصے کا بہت تیز تھا اور انا کے مسئلے اس سے زیادہ ہوا کرتے تھے۔ یوں ہی تو نہیں کہتے کہ کوئی بھی مکمل نہیں ہوتا، کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا، وہ بھی نہیں تھا۔ وہ حسین تھا، خوبصورت تھا، اچھا تھا، مگر اس کے اندر فلاز تھے، انا کے، سیلف آبسیشن کے، اور ایسے لوگ کبھی خوش بھی نہیں رہتے، نہ ہی رہنے دیتے ہیں۔ کیا دیکھ رہے ہیں؟ وہ منمنائی تو رحمان شاہ نے سر جھٹکا۔ کچھ نہیں، بس تمہیں دیکھ رہا ہوں، بہت حسین ہو تم۔ اس کی یوں بے باک تعریف پر نظریں جھپکنے لگی۔ وہ آگے بڑھا، اس کی انگلیوں میں ایک بے حد خوبصورت اور نفیس انگوٹھی پہنائے۔ شادی مبارک ہو آپ کو۔ نظریں ایک دوسرے پر تھیں۔ آپ کو بھی۔ وہ سر جھکا گئی تھی۔ وہ آگے بڑھا اور دونوں ہاتھ سختی سے تھامتے ہوئے اسے اپنے نزدیک کھینچا تو وہ جیسے بے حد نزدیک ہوئی۔ سانسیں ایک دوسرے کی سانسوں میں گھل مل گئیں۔ نظریں جیسے جھک رہی تھیں۔ وہ اسے دیکھ ہی نہیں پا رہی تھی، مگر وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ میں تم سے صرف ایک چیز چاہتا ہوں، وہ اٹک اٹک کر بولی۔ کیا؟ فرما برداری۔ میرے سامنے اونچی آواز میں بات نہیں کرو گی، مجھے اونچا بولنے والی عورتیں اچھی نہیں لگتی۔ میری پسند اور ناپسند کا خیال رکھو گی۔ ہمارے کمرے کی باتیں کمرے تک رہیں گی۔ جس دن مجھے پتا چلا کہ تم میری باتیں، ہمارے بیچ میں ہوئی ہوئی باتیں کسی کو بتاتی ہو تو مجھ سے برا اور کوئی نہیں ہوگا۔
مجھے عورتوں کی یہ باتیں زہر لگتی ہیں۔ میاں بیوی لباس ہوتے ہیں ایک دوسرے کا۔ سمجھ آ رہی ہے نا میری بات؟ وہ ہلکا سا دور ہوئی اور نظریں اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ یہ بات آپ مجھے پیار سے بھی کہہ سکتے تھے۔ میں بھی آپ سے بس اتنا ہی چاہتی ہوں کہ آپ میرے ساتھ نرمی سے رہیں۔ اس کے یوں بھیگے ہوئے لہجے میں کہنے پر وہ جیسے ان بھیگی ہوئی آنکھوں سے بے حد ڈرا تھا۔ پہلی ہی رات وہ اپنی بیوی کی آنکھوں سے، ان آنسوؤں سے ڈر گیا تھا۔ یہ کیسا احساس تھا؟ اس انا پرست مرد کی آنکھوں میں ڈر واضح تھا، کسی اور کے خوف کا ڈر نہیں۔ یہ اس عورت کو کھونے کے ڈر سے محسوس ہوا تھا۔ وہ آگے بڑھتے ہوئے ان آنکھیں کو صاف کر چکا تھا، ساریہ حیات کو سینے سے لگاتے جیسے اسے احساس دلانے لگا کہ وہ ٹھیک کہہ رہی ہے۔ ساریہ اس کے لمس کو اپنی گردن پر محسوس کر رہی تھی۔ وہ بے باک ہو رہا تھا، حدیں پار کر رہا تھا، اور وہ جیسے فرما برداری کی پہلی منزل پار کر رہی تھی۔ کوئی احتجاج نہ کرتے ہوئے، کوئی اعتراف نہ ظاہر کرتے ہوئے ساریہ حیات نے اپنا آپ اس کے حوالے کر دیا تھا۔ تم میرے ساتھ چل سکتی ہو، میں نے انکل سے اجازت لے لی۔ وہ مسکرائی۔ او مائی گاڈ، تم میرے بابا کے ساتھ دوستی رکھتے پھر رہے ہو؟ ایسا ہی ہے، وہ اتنے اچھے سسر بن رہے ہیں تو مجھ پہ بھی فرض ہے نا کہ میں اچھا داماد بنوں۔ وہ ہنس پڑی۔ فلک کی مسکراہٹ اور ہنسی اتنی پیاری ہوتی تھی کہ وہ ٹھہر کر فرصت سے اسے دیکھا کرتا تھا۔ میں نوٹ کرتی ہوں جب میں ہنستی ہوں یا مسکراتی ہوں آپ مجھے بغور دیکھتے ہیں۔ یہ منظر میرے لیے خوش قسمتی کا باعث ہے۔ تم مسکراتی ہو یا ہنستی ہو، میرے سامنے کمفرٹیبل ہوتی ہو تو میں خود کو بہت لکی اور پرسکون محسوس کرتا ہوں۔ مسکرایا کرو۔ وہ اس کے جھمکوں کو چھیڑتے ہوئے بولا تو وہ ہنس پڑی۔ یوں ہی سجی سوری فلک ناز تو مجھے کبھی موقع نہ دینا تاکہ میں مرجھا جاؤں یا سجی سوری نہ رہوں۔ وہ مسکرایا تو آنکھیں بھیگ گئیں۔ توف ہے میری محبت پر اگر میں تمہیں یوں مجبور کروں کہ تم خود سے خفا ہو جا۔ اللہ ایسا ہی کرے جناب، ورنہ میں بتا رہی ہوں صاف صاف، اگر تم نے میرا دل توڑا نا تو میں اپنے اوپر زندگی تنگ کر دوں گی، سانسیں لینا چھوڑ دوں گی، رنگوں پر، زندگی کی خوبصورتی پر، سجاوٹ پر قفل لگا دوں گی۔ میں بتا رہی ہوں تمہیں، فلک ناز کی روشنی، خوبصورتی تم ہو۔ وہ انگلی اس کی طرف کرتے ہوئے بولی تو وہ ہنس پڑا۔ یعنی میرے لیے سجا سورا کرتی ہو؟ بالکل۔ محبت روشنی ہے، دل کا سکون، وجود کا، اس لیے دل کرتا ہے کہ تیار رہا کرو، خوش رہا کرو۔ وہ ہنس پڑا۔ آگے بڑھتے ہوئے دونوں ہاتھ سے اسے اپنے نزدیک کھینچا۔ وہ کسمسائی، سانسیں تیز ہوئیں۔ اپنے ہونٹ اس کے ہونٹوں پر رکھتے ہوئے وہ اپنی گرفت مضبوط کر چکا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے میں کھوئے جا رہے تھے۔ وہ اپنا ہاتھ اس کے سینے پہ رکھتی اسے دور کر گئی۔ اگر وہ نہ روکتی تو وہ بہک رہا تھا۔ اب جاؤ یہاں سے، جب چلنا ہوگا نا تو لینے آ جانا۔ ابھی چلنا ہے؟ وہ اتراتے ہوئے بولا تو وہ جیسے چھینپ گئی۔ ٹھیک ہے، پھر تم نیچے جاؤ، میں آتی ہوں۔ وہ نہیں جا رہا تھا مگر وہ دونوں ہاتھوں سے اسے نکال رہی تھی۔ وہ ہنس رہا تھا، وہ بھی ہنس رہی تھی۔ کمرے کا دروازہ اس پر بند کرتی ہوئی وہ دروازے سے ٹیک لگائے دونوں ہاتھ اپنے چہرے پہ رکھ چکی تھی۔ وہ پوری کی پوری سرخ پڑ رہی تھی۔ بھائی آئے ہوئے ہیں، ان سے ملنا ہے؟ مل کے آیا ہوں میں۔ وہ اخبار بند کرتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ میں چاہتی ہوں میں 1-2 دن کے لیے گھر چلی جاؤں۔ شادی کو 3 ماہ ہو چکے ہیں، میں ایک دفعہ بھی گھر نہیں گئی۔ وہ جو اٹھ کر کھڑا ہوا تھا سختی سے اس کی طرف بڑھا۔ میں نے کہا ہے نا ایسے معاملات میں میرے ساتھ پہلے ڈسکس کر لیا کرو۔ اچانک کیوں فیصلہ لینے سے کیا ثابت کرنا چاہتی ہو؟ کہ تمہارے لیے میری اجازت میٹر نہیں کرتی؟ رحمان پلیز، ایک تو تم یوں میرا نام مت لیا کرو، اچھا پلیز۔ آئندہ ڈسکس کر لیا کروں گی نا، ابھی بھائی کہہ رہے تھے میرے ساتھ چلو، اس لیے پوچھ رہی ہوں۔ کوئی ضرورت نہیں، بھائی کو منع کر دو، کہہ دو کہ شوہر کا موڈ نہیں ہے۔ وہ راکنگ چیئر پر دوبارہ واپس بیٹھ گیا تھا، اخبار کھولتے ہوئے، بالکل ایسے جیسے اب اس موضوع پر کوئی بات نہیں ہوگی۔ اس کا شوہر غصے کا بہت تیز تھا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر تپ جاتا تھا۔ وہ آگے بڑھی اور گھٹنوں کے بل اس کے آگے بیٹھ گئی تو وہ جیسے ششدر ہوا۔ کیا کر رہی ہوں؟ اپنے قدم پیچھے کرتے ہوئے اخبار بند کرتا اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ اٹھو، کیوں بیٹھی ہو میرے سامنے؟ یہ جگہ تمہاری نہیں ہے تو کس کی ہے؟ وہ نم آواز میں پوچھنے لگی۔ آپ چاہتے ہیں میں آپ کے آگے جھکی رہوں تو جھک رہی ہوں نا۔ رحمان نے نظریں چرائیں۔ یہ عورت اس کا صبر آزماتی تھی۔ آپ چاہتے ہیں میں بے زبان ہو جاؤں تو ایسا ہی کرتے ہیں، میں بے زبان ہو جاتی ہوں۔ پھر تو خوش رہیں گے نا مجھ سے، پھر تو کہیں گے نا کہ میں فرما بردار ہوں۔ وہ دونوں ہاتھ اس کے تھام چکی تھی۔ نہیں جاؤں گی کہیں بھی، جیسا کہیں گے ویسے رہوں گی، مگر کیا آپ میرے لیے غصہ یا نہ ختم نہیں کر سکتے؟ یہ کیسی عزت ہے رحمان؟ میں بیوی ہوں آپ کی، میرے ساتھ ہی یوں کریں گے تو زندگی کیسے چلے گی؟
मैं जानती हूँ आपकी तबीयत है, मगर मैं भी तो एक माहौल छोड़ कर आ रही हूँ ना, एक ज़िंदगी गुजार कर आ रही हूँ, मगर ख़ुद को आपके रंग में रंगने की कोशिश कर रही हूँ। तो आप थोड़ा सा सब्र नहीं रख सकते? मेरे आ गई हूँ इतना जल्दी गुस्सा हो जाना, चीखना, चिल्लाना। वो उठ खड़ा हुआ। अच्छा, तो तुम मुझे बदलना चाहती हो। औरतों की सबसे बेवकूफ़ाना हरकत ये होती है कि वो अपने मर्द को तब्दील करना चाहती हैं। हाँ, वो उठ खड़ी हुई। मैं अपने मर्द को तब्दील करना चाहती हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वो यूं रूखा रहकर ज़िंदगी गुजारे। मैं चाहती हूँ मेरे मर्द की ज़िंदगी खूबसूरत हो। मैं इन बेवकूफ़ औरतों में से हूँ, मानती हूँ। अगर तुम वो बेवकूफ़ औरत हो तो मुबारक हो तुम्हें, अपनी ज़िंदगी जहन्नुम बना रही। ये कहता वो कमरा ही छोड़कर चला गया और वह झूलती हुई रॉकिंग चेयर को देखती हुई रह गई। मेरी बेटी खुश है ना? जी, मैं बिल्कुल खुश हूँ। थोड़ी देर पहले रहमान ही उसे कुछ घंटों के लिए उसके घर छोड़ के गया था। मैं काम से होकर आता हूँ, तब तक तुम घर पर वक्त गुजार लो। वो भीगी हुई आंखों से उसे देखती रह गई, इतनी सफाकी और इतनी जिद पर कि वो अपनी जिद पूरी कर लिया करता था कि वो नहीं रहेगी तो मतलब नहीं रहेगी। साद ने अपनी बहन के इर्द गिर्द अपना हिसार कायम करते हुए उसकी आंखों में देखा। सच में खुश होना, ये भाई की नज़र थी, ये वो मोहब्बत ही की नज़र थी जिससे वो हमेशा उसे देखता था। सारिया ने नज़रें चुराईं, जैसे भाई दिल के हाल को जान ही ना ले कि उनकी बहन कितने सख्त इम्तिहान से गुजर रही है, शादी के अव्वलीन रोज़ से सख्ती सह रही है। जी भाई, मैं बिल्कुल खुश हूँ। रहमान बहुत अच्छे हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। वो नज़रें झुकाए हुए कह रही थी। सरमद हयात मुस्कुराए। माशाअल्लाह, अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे, आमीन। वो मिनमिनाई। मेरे लिए लाए हो ये? कितने खूबसूरत है ना? थैंक यू सो मच। बेअख्तियार वो उसके सीने से लगी थी। साद हयात जैसे पजल हुआ था। ओह माय गॉड बेगम, मुझे पता होता इन फूलों के गजरों को देखकर तुम इतनी खुश होगी तो मैं फूलों का ही ठेला लगा लेता। वो हंस पड़ी। तुम तो जानते हो ना मुझे रंग कितने पसंद हैं, और लाल रंग मोहब्बत का रंग होता है। मैं हर वक्त लाल रंग पहनना चाहती हूँ, मगर तब जब मैं रुखसत हो जाऊंगी। वो मुस्कुराया, दिल फरेब मुस्कुराहट। इंशाअल्लाह जब जब मैं घर आया करूँगा ना तो मुझे रंगों में ही चाहिए हो। मैं तो खिल जाया करूँगा तुम्हारा चेहरा देखकर, तुम्हारी रौनक देखकर। उसके हाथों की लकीरों को देखने लगा। उसके खूबसूरत हाथ खूबसूरती से चमक रहे थे। बहुत नरमी से इनमें गजरे पहनाते हुए उसके बालों को दुरुस्त करने लगा। बहुत खूबसूरत हो तुम। मेरे दिल से पूछो कि मैं तुम्हें किस मकाम पर रखता हूँ। हमेशा उन फूलों की तरह खिलता हुआ रखूँगा। वो खामोश हुई। ऐसे मत कहें। क्यों? फूल तो मुरझा जाते हैं और मैं मुरझाना नहीं चाहती। वो ठीक बात ही तो कह रही थी। वो खामोश हुआ था। शायद ठीक कह रही हूँ। फिर अपने दिल की तरह रखूँगा, आबाद, धड़कता हुआ। जब तक मेरी सांसें हैं तब तक खिलती रहना। मेरी सांसों के बाद उसके दिल पर हाथ रख चुका था। तुम्हारा दिल जब तक धड़केगा तब तक खिलूँगी, क्योंकि अगर मेरी सांसें बंद हो गई तो मेरा दिल तुम्हारे अंदर होगा। बेशक ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी मगर दिल तो तुम्हारे पास होगा। इसीलिए ताहयात धड़कती रहना, चमकती रहना। ये कैसी बात हुई? ये वही बात हुई जो मैं कहना चाहता हूँ। ये वही बात, एहसास जैसे रखना चाहता हूँ। वो मुस्कुराई तो जवाब में वो भी मुस्कुराया। अपने हाथ से उसे खींचते हुए उसका सर फिर से अपने सीने पर रख कर थपकने लगा। उंगलियां उसके बालों में चल रही थी। इधर आओ ना मेरे पास। आप सो जाएं, मैं सो जाऊंगी, क्या मसला है? क्यों दूर हो? मैं नाराज़ हूँ आपसे। तुम कब नाराज़ नहीं होती मुझसे? रहमान उठ खड़ा हुआ। हर वक्त मेरा टेम्पर हाई करती रहती हो। कभी कोशिश की है माहौल को पुरसुकून रख सको? मैं हमेशा यही कोशिश करती हूँ कि माहौल को पुरसुकून रख सकूँ, मगर आप कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं जिससे मुझे बहुत तकलीफ़ पहुँचती है। अच्छा, वो बाहें बाहम फंसा चुका था। अब मैंने क्या किया? अम्मी से शिकायत की है आपने मेरी? हाँ की थी। उन्हें कहा था तुम्हें वो चीज़ें बनाना सिखाएं जो मुझे पसंद हैं। अब ये शिकायत तो नहीं है, मैं कोशिश कर रही थी। आपको शिकायत करने की क्या ज़रूरत थी? आप मुझे कहते थे, मैं खुद ही सीख लेती। उनसे क्यों कहा? वो मेरी माँ हैं, तुम्हारी सास हैं, तुम्हें जज नहीं करेंगी, और मेरी माँ बिल्कुल भी वैसी नहीं है। इसीलिए इस चीज़ को आना का मसला मत बनाओ और आओ मेरे पास। मैंने नहीं आना, आप सो जाएं। देखो, तुम मेरा टेम्पर लूज़ करवा रही हो। मैं तुम्हारे सामने बहुत सब्र से काम लेता हूँ। अच्छा, अभी आप सब्र से काम लेते हैं? सब्र नहीं करेंगे तो क्या होगा? तुम बदतमीज़ी कर रही हो। मैंने बदतमीज़ी कहाँ की? वो आगे बढ़ा और उसका हाथ सख्ती से थामते हुए उसे अपने नज़दीक किया। जब मैं कहूँ मेरे पास आओ तो इसका मतलब होता है मेरे पास आओ। वो दूर हुई। और जब मैं कहूँ मुझे नहीं आना तो इसका मतलब होता है मैं नहीं आ रही। आप जाएं और सो जाएं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है।
اس ڈرامے میں اس وقت میں انٹرسٹڈ نہیں، اسی لیے عزت کے ساتھ چلو۔ عزت؟ وہ ہنس پڑی۔ آپ کرتے ہیں عزت؟ جو میں آپ کی کروں؟ میں آپ سے کیا مانگتی ہوں؟ تھوڑی سی عزت وہ بھی نہیں کر پا رہے آپ؟ شادی کے اولین روز آپ نے کہا کہ وہ عورتیں آپ کو زہر لگتی ہیں جو کمرے کی باتیں باہر کریں۔ آپ کا اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیوں میری بات امی سے کہی؟ آپ کو میرے کھانے سے مسئلہ تھا، آپ مجھے بتا دیتے، میں خود سدھار لیتی۔ میری اصلاح کمرے میں کرتے، یہ بات ان کے سامنے کیوں رکھی؟ جب آپ کوئی رول بناتے ہیں نا تو سب سے پہلے اسے خود پر لگانا چاہیے۔ ساریہ، وہ چیخا۔ اس کا ہاتھ اٹھا اور ساریہ کے گال پر پڑا۔ آئندہ میرے سامنے اونچی آواز میں بات کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں تمہیں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ مجھے اونچی آواز میں بات کرنے والی عورتیں اچھی نہیں لگتی۔ وہ یوں کھڑی تھی جیسے مر گئی ہو۔ آج تک اس پر کسی نے ہاتھ نہیں اٹھایا تھا، نہ اس کے باپ نے، نہ اس کے بھائی نے، اور نہ ہی ماں نے۔ یہ وہ پہلا تھپڑ تھا جو ساریہ حیات کے چہرے پر پڑا تھا، جس پر وہ ختم ہو گئی تھی، زمین میں گڑ گئی تھی۔ بھابھی پلیز، آپ ساتھ چلیں نا، میں اکیلے نہیں جا سکتی۔ بھائی نے سختی سے منع کیا ہوا، 1 ماہ بعد رخصتی ہے، اگر میں اکیلی چلی گئی نا تو وہ جان لے لیں گے میری۔ وہ جو ساری رات روتی رہی، آنکھیں بھی بوجھل ہو رہی تھی۔ شوہر کا تھپڑ بار بار آنکھوں کے آگے آ رہا تھا، مگر وہ وعدے کی پابند تھی، اس نے فرما بردار بننا تھا، مار کھا کر بھی مسکرانا تھا۔ وہ مسکرائی۔ چلوں گی کیونکہ آگے بھائی کی خوشی تھی، سعد حیات کی خوشی تھی، وہ بھائی کے لیے کچھ بھی کر سکتی تھی۔ ساریہ کار کی پچھلی نشست پر بیٹھی تھی اور وہ دونوں آگے ہنسے جا رہے تھے، باتیں کیے جا رہے تھے، اور وہ مردہ نظروں سے گاڑی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ ان دونوں کو نہیں دیکھ رہی تھی، سڑک پر چلتی ہوئی گاڑیوں کو دیکھ رہی تھی، ان سے پڑتی ہوئی روشنی کو خود پر محسوس کر رہی تھی۔ سعد نے پیچھے مڑ کے دیکھا۔ تم ٹھیک ہو نا؟ ہاں ٹھیک ہوں، وہ منمنائی۔ سعد کو اپنی بہن بہت کمزور معلوم ہوئی۔ وہ اپنی بہن کی نس نس سے واقف تھا، اسے لگا وہ روئی ہے۔ تم روئی ہو؟ بھائی کے اتنا صاف کہنے پر وہ جھیمپ گئی۔ نہیں، میں روئی تو نہیں ہوں، جھوٹ بول رہی ہوں مجھ سے؟ گاڑی کو بریک لگی تھی۔ نہیں، جھوٹ تو نہیں بول رہی، سچ کہہ رہی ہوں۔ وہ رہاسی ہوئی۔ تم رو کیوں رہی ہو؟ ڈر کیوں رہی ہو؟ کیا ہوا؟ فلک ناز بھی جیسے پریشان ہو گئی۔ بھابھی کیا ہوا؟ آپ ٹھیک ہے نا؟ میں ٹھیک ہوں، وہ بس اتنا ہی بولی اور نظریں چرا گئی۔ ساتھ تم گاڑی سٹارٹ کرو۔ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ آواز کھائی سے آئی اور ساتھ جیسے خاموش ہو گیا تھا۔ ساریہ گاڑی سے اتر کر گھر کے اندر جا چکی تھی۔ سعد نے فلک کی طرف دیکھا، وہ جو ہلکے میرون رنگ میں ملبوس تھی۔ واہ یار بیگم، تم پر تو ہر کلر اچھا لگتا ہے، بہت پیاری لگ رہی ہو، بہت خوبصورت۔ اچھا ہاں نا؟ میرے دل سے پوچھو، اب میں کیا کہوں تمہیں کہ تم کیا ہو؟ کچھ مت کہو، وہ اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ چکی تھی۔ جب بھی کچھ کہتے ہو نا، میں دل کی رفتار کو سست نہیں کر پاتی، سانسیں تیز ہو جاتی ہیں۔ وہ نزدیک ہوا، اپنے ہونٹ اس کے ہونٹوں پہ رکھے تو وہ جیسے پزل ہوئی تھی۔ اچھا نا، سے دور کیا، ہمیشہ پریشان کرتے ہو۔ وہ گاڑی سے اتر گئی تھی، ایک آنکھ ونگ کرتے ہوئے تیز تیز قدم اٹھاتی گھر کے اندر داخل ہوئی تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ کہاں سے آ رہی؟ سعد کے ساتھ گئی تھی۔ کس کے ساتھ گئی تھی؟ سعد اور فلک کے۔ اوہ، ملاقاتیں کروائی جا رہی ہیں۔ میں نے منع کیا تھا نا، تم کیوں ساتھ گئی؟ میں بھابھی ہوں اس کی، جا سکتی ہوں۔ میں سارا وقت انتظار کرتا رہا کہ تم سے معافی مانگوں، غلطی ہو گئی مجھ سے، مگر تم ہو کہ غلطیوں پر غلطیاں کرتی ہو۔ میں نے منع کیا تھا نا کہ وہ دونوں نہیں ملیں گے۔ 1 ماہ بعد رخصتی ہے، کوئی اس گھر میں میری بات کیوں نہیں سنتا؟ کیونکہ آپ ظلم کرتے ہیں، آپ غلط کرتے ہیں، اسی لیے کوئی آپ کی بات نہیں سنتا۔ وہ پھر سے زبان درازی کر رہی تھی جس سے اسے سخت نفرت تھی، مگر وہ کیا کرتی؟ وہ تنگ آ گئی تھی، وہ اس شخص سے پریشان آ گئی تھی، وہ سہتے سہتے تھک رہی تھی۔ تم پھر سے وہی کر رہی ہو جو تم نے کل کیا۔ کیا کر رہی ہوں میں؟ آپ جیسے مرد کبھی خوش نہیں رہتے۔ اچھا؟ وہ آگے بڑھا، سختی سے تھاما اور پیچھے بستر کی طرف دھکیلتا ہوا اس پر جھکا۔ کیا کہا تم نے؟ خوش نہیں رہتا؟ کیوں خوش نہیں رہتا؟ میں تو بہت خوش ہوں۔ تم اگر مجھے ٹریگر نہ کرو تو ہم دونوں بہت خوش ہیں، بہت عزیز ہو تم مجھے، بہت زیادہ۔ رحمان نے اس کا ہاتھ اپنے دل پہ رکھا جو بہت تیز دھڑک رہا تھا۔ کل رات سے پشیمان ہوں میں، سانسیں نہیں چل رہی میری، اور تم کہتی ہو میں خوش نہیں۔ تم پر ہاتھ اٹھا، میری زندگی میں پہلی بار مجھے کسی چیز پر افسوس، کسی چیز پر نادم ہوں میں۔ مجھے انا پرست کہتی ہو نا، تو دیکھو میں ایک انا پرست مرد تم سے معافی مانگ رہا ہوں۔ رحمان شاہ کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر ساریہ کے چہرے پر گرا تو وہ جیسے ششدر ہوئی۔ دونوں کی سانسیں تیز تھیں، وہ بے یقینی کا شکار تھی اور رحمان محبت کا شکار۔ غلطی ہوئی مجھ سے،
तुम चीखो चिल्लाओ कुछ भी करो, मुझे तुम पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। ये सबसे गिरी हुई सिफ्त होती है। अपने होंठों का लम्स उसके चेहरे पर छोड़ते हुए वो बहक रहा था और वो छत को घूरे जा रही थी। क्या रहमान शाह ने उससे माफ़ी मांगी थी? क्या उसने एतराफ़ किया था कि वो गलत है? उसका लम्स अपने ऊपर महसूस करती हुई आंखें बंद कर चुकी थी। आंसू बह रहे थे मगर वो आंसू भी वो अपने होंठों से चुन रहा था। तुम जैसी सारिया हयात कुछ वक्त के लिए सब कुछ भूल गई थी। देखा मैं जीत गई और तुम फिर से हार गए। वो खिलखिला कर हंस पड़ी। साथ ने उसकी गोद में अपना सर रखा। यार ये तो गेम है, मैं तो ज़िंदगी में भी तुम्हारे साथ हारने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, मेरे सामने हार सकते हो? हाँ, सर तस्लीम खम है। सारी अना बेकार, सारी गैरत बेकार। तुम हो तो बस सिर्फ तुम हो। मैं कुछ नहीं देखता, बस तुम्हें देखता हूँ। इन सुनहरी आंखों को देखता हूँ और भूल जाता हूँ कि मर्द बड़े अजीब होते हैं। यानी तुम अजीब नहीं हो, हरगिज़ नहीं। मैं तुम्हारे मामले में नर्म हूँ, जिम्मेदार हूँ और सबसे ज़्यादा। वो नज़दीक हुआ, अपनी उंगलियां उसकी गर्दन पर हरकत करते हुए उसे पजल करके बोला, रोमांटिक हूँ, प्यार करने वाला हूँ। वो हंस पड़ी। उसके चेहरे पर झुकती हुई अपने लम्स से जैसे साथ हयात को सरशार किया था। वो उस पहले लम्स पर आंखें बंद करता उसे महसूस करता हुआ रह गया था। तुमने मेरी माँ से बदतमीज़ी की है। बदतमीज़ी? और मैंने? वो आगे से गलत बात करती हैं, उनका जवाब देने पर मैं बदतमीज़ी कर रही हूँ? वाह, अच्छा, उन्होंने तुम्हें ऐसा क्या कह दिया? यही ना कि घर मत जाओ, अगले हफ्ते चली जाना। एक तो तुम लड़कियों को अगर घर जाने से मना कर दो तो मुंह बन जाता है। मैंने मना किया है तो अम्मी ने भी वही बात कही है तुमसे। रहमान, मैं आपसे लड़ने के मूड में बिल्कुल नहीं। प्लीज़, मेरा सर ऑलरेडी बहुत दुख रहा है। अच्छा, मुझसे बात करने से वैसे ही तुम्हें बहुत तकलीफ़ पहुंचती है, मैंने देखा है। वो कदम बढ़ाता हुआ उसके आगे खड़ा हो गया। मगर मैं अपनी माँ के साथ बदतमीज़ी बर्दाश्त नहीं करूँगा। सारिया, अपनी हद में रहा करो। वो चीखी, आज जैसे उसका पारा हाई था। क्या है मेरी हद? बताएं ना मुझे। आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मैं सारिया हयात हूँ। आप शादी के अव्वलीन रोज़ से मुझे ऐसे ट्रीट कर रहे हैं जैसे मैं कहीं गिरी पड़ी थी और मुझे आप वहाँ से उठा कर लाएं। ये मत भूलें कि आपकी बहन भी मेरे भाई के निकाह में है। कोई ऐसी हरकत मत करें जिससे आपकी बहन को भी सरवाइव करना पड़े, जिससे मैं ये भूल जाऊंगी कि मैं भी एक औरत हूँ और बुरी नहीं थी कभी। मुझे बुरा मत बनाए रहमान शाह कि मैं वो करूं जो मैं नहीं करना चाहती। अच्छा? वो आगे बढ़ा और सख्ती से उसे बालों से थामते हुए उसकी आंखों में देखने लगा। क्या करोगी तुम? हाँ, क्या करोगी तुम? क्या करना चाहती हो? किस चीज़ की धमकी दे रही हो मुझे? तुम्हें लगता है मैं डरूंगा तुमसे? तुम्हें लगता है कि तुम मुझे कंट्रोल कर सकती हो ऐसे? हो, तो अब औरतें भी ऐसी कमजोरियों का फ़ायदा उठाएंगी? ओह माय गॉड! वो तो जैसे आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था उसकी बात पर। रहमान, क्या कर रहे हैं? मुझे दर्द हो रहा है। दर्द? वो तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि तकलीफ क्या होती है और बदनामी क्या होती है। तुम ये भूल गई हो कि मर्द मैं हूँ, शौहर हूँ तुम्हारा मैं, और तुम मेरे साथ यूं बात नहीं कर सकती, यूं मुझे धमकी नहीं दे सकती। तुम क्या मुझे बताओगी? तुम क्या मुझे धमकी दोगी? मैं खुद धमकी हूँ तुम्हारे लिए। डरो मुझसे कि मैं खड़े खड़े उसके होंठों पर हाथ रख चुकी थी। रहमान, अल्लाह का वास्ता आपको बस कर जाए, क्या हो गया? वो जैसे चुप हुआ, जैसे होश में आया। गहरा सांस लेते आंखों को सख्ती से बंद किया। तुम मेरा सब्र आजमाती हो, मुझे वो करने पर मजबूर करती हो जो मैं नहीं करना चाहता। आप शादी के अव्वलीन रोज से वो कर रहे हैं जो कि आपको नहीं करना चाहिए, मगर कर रहे हैं। तब तो मैंने नहीं उकसाया था ना आपको। वो फिर से बोल रही थी और यही शायद उसकी सबसे बड़ी गलती थी। रहमान शाह को उस पर दोबारा हाथ उठा था। वो ज़मीं बोस हुई थी। तुम्हें कहा है ना मैंने, बस कर जाओ। वो चीखा, तुम रोकोगी मुझे अब? तुम रोक के दिखाओ। मैं रहमान शाह अपने पूरे होशो हवास में तुम्हें तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। अब जाओ, जो करना है करो। ये कहता हुआ वो उसे ज़मीन पर ही छोड़कर कमरे से बाहर चला गया था। वो जिस हाल में घर पहुंची थी वो हाल देखकर सरमद हयात का दिल फट गया था। जो हुआ था वो बहुत बड़ा जुल्म था। साद यूं था जैसे मर गया। बहन का सिसकता हुआ वजूद उसे मरने पर मजबूर कर गया था। वो उठा, मैं छोड़ूंगा नहीं रहमान को। वो घर से बाहर निकल रहा था जब सारी ने उसका हाथ थामा। वो पलटा, बहन से उसकी आंखें मिली। बदला लेना चाहते हो ना रहमान से? लो बदला, मगर ऐसे नहीं। सरमद हयात, सारा हयात और साथ उसकी शक्ल देखने लगे।
کیا کہنا چاہتی ہو؟ سعد کی آواز کسی کھائی سے آئی۔ 1 ہفتے کے بعد رخصتی ہے۔ جسے وہاں موجود تینوں نفوسوں کو بہت کچھ یاد آیا۔ سعد کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسکی۔ بہت کچھ یاد آیا، بہت سارے وعدے، محبت، دل دھڑکتا ہوا دل۔ 1 ہفتے کے بعد رخصتی ہوگی، مگر صرف 1 دن کے لیے۔ اگر میں برباد ہوئی ہوں نا بھائی، تو میں رحمان شاہ کی بہن کو بھی آباد نہیں رہنے دوں گی۔ وہ کہتا تھا میں بری عورت ہوں، وہ بالکل ٹھیک کہتا تھا۔ میں واقعی بری عورت بن گئی۔ اب رخصت کر کے لائیں گے اسے، مگر چھوڑ دیں گے۔ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو میں جان دے دوں گی اپنی۔ پھر 1 ہفتے کے بعد اسی دن جشن منایا جائے گا۔ آپ کی رخصتی ہے نا، آپ میرا جنازہ بھی اٹھائیں گے۔ آپ میں سے یہاں کوئی نہ بھولے کہ میں صرف بلی کا بکرا بنی، صرف آپ کی خوشی کے لیے بھائی۔ میں نے اس شخص کو 1 سال برداشت کیا، شادی کے اولین روز سے سہا، اس کی فرما بردار رہی۔ اس کے بعد بھی مجھے کچھ نہیں ملا سوائے طلاق کے۔ یہ کہتی ہوئی وہ وہاں سے چلی گئی، جیسے فیصلہ ان دونوں پر چھوڑ دیا ہو کہ بیٹی کی لاش یا بدلہ۔ رحیم شاہ اور فاریہ شاہ سرمد شاہ اور سارا شاہ کے آگے بیٹھے ہوئے تھے، جیسے بہت شرمندہ، معافی مانگتے ہوئے، اپنے احساسات بیان کرتے ہوئے کہ وہ نہیں جانتے رحمان ایسا کرے گا مگر ان کی بیٹی کو سزا نہ دی جائے۔ تبھی وہاں موجود سعد بولا، 4 دن بعد رخصتی ہے۔ رحیم شاہ نے اپنے داماد کی طرف دیکھا، جو انہیں 1 ہی سال میں بہت عزیز ہو گیا تھا، بالکل دوستوں کی طرح۔ رخصتی ہوگی 4 دن بعد ہی ہوگی، یہ کہتا وہ وہاں بیٹھا نہیں تھا، چلا گیا تھا۔ سرمد حیات اور سارا حیات بیٹی کی پشت دیکھتے رہے۔ بالکل ٹھیک کہہ گیا ہے وہ، رخصتی ضرور ہوگی۔ سرمد حیات کی آواز کسی کھائی سے آئی تھی۔ کیوں بلایا ہے مجھے؟ وہ گاڑی میں بیٹھتی ہوئی سوالیہ ہوئی۔ سعد جیسے نشے میں تھا۔ تم پی کر آئے؟ نہیں، پینے لگا۔ زندگی کھیل گئی ہے ہمارے ساتھ۔ رخصتی کے لیے کیوں مانے؟ وہ فلک ناز تھی، اس کے اندر تک جھانکنے کا ہنر رکھتی تھی۔ وہ وہی سوال کر رہی تھی جو کوئی بھی اس وقت کرتا، طلاق دے دو مجھے۔ سعد نے جھٹ سے اس کی طرف دیکھا۔ میری موت، میرے دھڑکنے، یاد ہے نا تمہیں؟ یوں تو تمہیں طلاق کبھی نہیں دوں گا، اور یہ لفظ میں تمہارے منہ سے کبھی نہ سنوں۔ بس یہ یاد دلانے آیا ہوں کہ 2 دن بعد ہماری رخصتی۔ یہ کہتے ہوئے سعد کی نظر فلک کے ہاتھوں پر پڑی۔ اس کے دونوں ہاتھوں میں ہلکے ہلکے رنگوں کی چوڑیاں پہنی ہوئی تھیں۔ وہ پھیکا سا مسکرایا، اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے ان چوڑیوں کے رنگوں کو دیکھنے لگا۔ اس کے ہاتھ ان رنگوں میں بے حد خوبصورت لگ رہے تھے۔ وہ ہاتھ آگے کرتا ہوا چومنا چاہتا تھا، اتنا بے اختیار تھا وہ فلک ناز کے معاملے میں، مگر جیسے آنکھوں کے آگے بہن کی چھبی آئی تھی، روئی روئی لال آنکھیں، ہلکے بوسکی رنگ میں بکھرے ہوئے بال، لاش کی طرح پڑی ساریہ حیات، جو بس بھائی کی محبت کے لیے اپنی زندگی کی بازی کے لیے بھی تیار ہو گئی تھی۔ اور اسے کیا ملا تھا؟ شکست، طلاق۔ وہ ہاتھ سختی سے چھوڑ چکا تھا۔ جاؤ گھر جاؤ۔ وہ بھیگی ہوئی آنکھوں سے سعد کا رویہ نوٹ کر رہی تھی۔ وہ آنسو وہ چاہ کر بھی دیکھ نہیں سکتا تھا، اسی لیے نظریں اس کی طرف مرکوز ہی نہیں کی تھی۔ وہ اترنے لگی جب وہ بولا، تمہارا بھائی کہاں؟ وہ رکی، ٹھٹکی، آؤٹ آف کنٹری چلے گئے۔ وہ اٹک اٹک کر بولی تھی۔ سعد کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ بکھری۔ رحیم شاہ نے بیٹے کو بھگا دیا۔ ڈر گئے تھے مجھ سے؟ میں نہیں جانتی۔ وہ واقعی نہیں جانتی تھی۔ اسے تو اچانک سے پتہ چلا تھا کہ رحیم شاہ نے راتوں رات بیٹے کو ملک سے باہر بھیج دیا تھا۔ شاید وہ محتاط تھے، اور ٹھیک ہی تھے۔ وہ گاڑی سے اترتی ہوئی گھر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ رخصتی کا فنکشن بہت ہی شاہانہ انداز میں کیا گیا تھا۔ سرمد حیات نے سب کو مدعو کیا تھا۔ رحیم شاہ بے حد ڈرے ہوئے تھے اپنی بیٹی کے نصیب کے لیے۔ ان کے بیٹے نے اپنی بہن کی زندگی پر پاؤں رکھا تھا، چیزوں کو اتنا الجھا دیا تھا کہ وہ جانتے تھے کہ ان کی بیٹی جلتے ہوئے انگاروں پر چلنے جا رہی ہے۔ اب یہ اس کا نصیب تھا کہ یہ سرخ رنگ سرخ ہی رہتا، محبت کی طرح، سرخ گلاب کی طرح سرخ خون نہ بنتا۔ وہ دعا گو ہو رہے تھے، وہ بے حد ڈرے ہوئے تھے۔ تم یوں کمرے میں داخل نہیں ہوگی تو کیسے ہوگی؟ وہ اٹک اٹک کر بولی۔ وہ اسے اپنی دونوں باہوں میں اٹھا چکا تھا۔ یاد ہے میں نے کہا تھا، دھڑکن ہو تم میری، جانتی ہو اسی لیے پرسکون ہو۔ سعد اپنی نیلی آنکھوں سے اسے غور سے دیکھنے لگا تو سنہری آنکھیں پٹ پٹائیں۔ کمرے میں داخل ہوتے اسے بستر پر بٹھایا اور گھٹنوں کے بل اس کے آگے بیٹھ گیا۔ وہ رنگوں میں سجی تھی، آج مکمل دلہن والا روپ لیے ہوئے تھی۔ یہ دن، اس رات کا تصور کتنے عرصے سے ان دونوں نے رکھا تھا، کتنے خواب سجائے تھے۔ بہن کے الفاظ کانوں میں گونجنے لگے، رخصتی ہوگی ضرور ہوگی،
मगर आप उसे छोड़ देंगे। वो उठकर खड़ा हुआ। क्या हुआ? वो मिनमिनाई। कुछ नहीं। उसे कैसे बताता कि वो कितनी खूबसूरत लग रही, वो उसे कैसे जताता कि वो क्या है और वो उसे कैसे रखना चाहता है। वो तो फलकनाज को रानियों की तरह रखना चाहता था, फूलों में खिलाना चाहता था, मगर उससे तो उसे उजाड़ना था। वो अपने अंदर इतनी सख्त महसूस नहीं कर रहा था कि अपनी ही बीवी को उजाड़ पाता। वो जो कदम सरकाए पीछे ले जा रहा था, वो उठकर उसे थाम चुकी थी। क्या हुआ है? आंखों से आंसू बहने लगे। फलक ने हाथ से वो साफ की। साथ रो क्यों रहे? कुछ नहीं हुआ, वो मिनमिनाया। आगे बढ़ते हुए फलकनाज को सीने से लगाया। वो खुद को उसमें भींच रही थी और वो भी उसे अपने अंदर समेट रहा था। फलक की आंखों में भी आंसू थे। वो दोनों एक दूसरे से इतनी मोहब्बत करते थे कि दिलों की धड़कनें साफ सुनाई दे रही थी। वो सर ऊंचा करती हुई उसकी आंखों में देखने लगी। क्या चीज़ परेशान कर रही है? बताओ मुझे। कुछ नहीं, तुम बैठ जाओ। वो बैठ गई। वो आगे बढ़ता उसे एक बहुत प्यारा नेकलेस पहना रहा था। मुंह दिखाई है तुम्हारी, मेरी तारीफ नहीं करोगे? ये वो सवाल था जिससे वो भाग रहा था। वो सुबह करूँगा ना, अभी वो करने दो जिसके लिए ये रात है। फलक की आंखें गोल हुई। अच्छा? उसके चेहरे पे सवाल भी आए थे, मगर वो फीका सा मुस्कुराई। यानी मुझसे बातें नहीं करोगे आज? वो बहुत मान से बोली थी। साथ को अपना दिल बंद होता हुआ महसूस हुआ, मगर बहन के आंसू, वो जिंदा लाश वजूद उसे हिम्मत दे गया था, अपने दिल को उजाड़ने की हिम्मत। वो आगे बढ़ा। फलकनाज को और कोई मौका न देते उसके होंठों पर झुका। उस लम्स में सख्ती आ गई। वो बिखरने लगी। वो उस पर झुकता गया। ये रिश्ता ही ऐसा था कि उसको रोकने की हिम्मत नहीं रखती थी। फलक ने महसूस किया था उसके हर लम्स को, उसकी हर सख्ती को। वो देख रही थी। वो खुद से लड़ रहा था। वो सख्त होता था, फिर नरम पड़ जाता था, नरम पड़ता था, फिर सख्त पड़ता था, जैसे वो खुद से लड़ रहा था। और उसकी ये जंग फलक ने आसान की थी, खुद को उसके मुकम्मल हवाले करके, कोई भी एहतजाज ना करके। उसने जैसे अपना आप मुकम्मल तौर पर अपने शौहर के हवाले कर दिया था, और वो भी जैसे बेहद नरम पड़ा था। वो वजूद उसका अपना था, वो कैसे उसे तकलीफ़ पहुंचा सकता था? इस वजूद से साथ हयात को मोहब्बत थी, ऐसी मोहब्बत जो ज़रा सा पास होती थी तो वो पागल हो जाता था। और आज वो मुकम्मल पास थी, वो कैसे उसकी बेहुरमती करता। वो ना चाहते हुए भी सारी रात उस पर मोहब्बतें लुटाता रहा था। वो सुबह उठी तो वो बिस्तर पर नहीं था। वो उठकर तैयार होने के लिए चली गई। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। आईने के सामने खुद को देखती हुई जब कमरे का दरवाज़ा खुला और वो आगे बढ़ा। क्या कर रही हो? वो ब्लैक थ्री पीस सूट में मलबूस था, किसी के भी दिल को पागल करने का हुस्न रखता था। वो फिर से जैसे उसकी मोहब्बत में मुब्तला हुई। सामने खड़े मर्द का भी कुछ ऐसा ही हाल था। वो बेहद हसीन लग रही थी। वो जो कुछ सख्त कहने वाला था कुछ देर के लिए रुक गया, फिर जैसे उसने खुद को सख्त किया और आगे बढ़ा। इतना तैयार होने की ज़रूरत नहीं थी। फलकनाज का चेहरा सवाली हुआ। इससे पहले कि वो कुछ समझती उसका हाथ थाम चुका था। कमरे से बाहर निकालते हुए उसे हॉल तक लाया। मैं इसे शाह हवेली वापस ले जा रहा हूँ। सरमत हयात उठ खड़े हुए। तुम होश में तो हो? देखो, सारिया इस वक्त सदमे में है, मगर मैं सदमे में नहीं, मैं होश में हूँ। सरमत और साथ आपस में बात कर रहे थे और फलक वो उसे यूं देख रही थी जैसे जिंदा मर गई हूँ। वो उसको छोड़ के आने की बात कर रहा था। शादी की सुबह नहीं। वो जैसे अब सब समझ रही थी। कदम डगमगाने लगे थे। वो सामने खड़े अपने मुहाफिज को देख रही थी जिसने बहुत बड़े बड़े दावे किए थे और शायद वो इनमें से कोई भी निभाने का हौसला नहीं रखता था। वो भी एक बुज़दिल और कमज़ोर मर्द था जिसको बदला एक औरत से ही लेना था। वो डगमगाई तो उसके हाथों में मौजूद चूड़ियों में इर्तियाश पैदा हुआ। इस खन खन की आवाज़ पर वो पलटा। दोनों की नज़रें मिली। साथ अपने पूरे कद के साथ ज़मीन में धंसा था। वो रो रही थी मगर बेआवाज़। साथ ने आगे बढ़कर उसका हाथ थामा। हाथ में सख्ती थी। साथ को उसे घसीटना नहीं पड़ा था। वो लाश की तरह उसके साथ चलती चली जा रही थी। रहीम शाह के आगे उसे धकेलते हुए वो बोला, हिसाब बराबर होगा, मगर एक चीज़ अलग है इसमें, मैं आपकी बेटी को तलाक नहीं दूंगा। ये सारी ज़िंदगी मेरे नाम पर यहीं बैठी रहेगी। रहीम शाह ने उसकी तरफ यूं देखा जैसे मर गए। साथ, मैं तुम्हें ऐसा नहीं समझता था। आप मुझे जैसे भी समझते हो अंकल, मैंने बड़े मान से आपकी बातों पर यकीन किया था। अपनी मासूम बहन को आपके घर के हवाले किया था। क्या किया आपके बेटे ने उसके साथ? उसे इस्तेमाल करता रहा जब तक दिल नहीं भरा।
تب تک شکر منائیں کہ آپ کی بیٹی کو صرف 1 دن میں نے اپنے پاس رکھا ہے. میری بہن 1 سال تھی آپ کے بیٹے کے پاس. حساب تو ویسے برابر نہیں ہوا، مگر جو عزت افزائی آپ کی ہوگی وہ ساری عمر کی ہوگی. یہ کہتے وہ رکا نہیں تھا، کیونکہ وہ فلک کا سامنا نہیں کر سکتا تھا. اسے بدلہ لینا تھا اپنی بہن کا، اور وہ بدلہ لے چکا تھا، بہت برے طریقے سے لے چکا تھا. وہ گاڑی میں بیٹھا، سعد نے اپنا ہاتھ اپنے دل پہ رکھا. بہت درد ہو رہا تھا. اس نے آنکھیں سختی سے بند کی، جیسے درد کنٹرول کرنا چاہ رہا ہو، مگر درد نہیں رک رہا تھا. وہ گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا. گاڑی چلاتے ہوئے بھی اسے ایسا محسوس ہوا تھا کہ جیسے دل پھٹ جائے گا. گھر پہنچتے ہی وہ ہال میں داخل ہوا. سامنے ساریہ بیٹھی ہوئی تھی. سعد گرتا اس سے پہلے ساریہ چیخی، بھائی چھوڑ آیا ہوں میں اس سے. وہ ایسے بولا جیسے مر گیا ہو. بدلہ لے لیا میں نے، اب تم مت رونا پلیز. میری وجہ سے تم نے قربانی دی تھی نا، آج ساری قربانیاں ختم ہو گئی. ساریہ، آج تمہارے بھائی نے تمہارا بدلہ لے لیا. وہ رو رہا تھا تو ساریہ بھی رو رہی تھی. بھائی پلیز خود کو سنبھالیں نا، کیا ہوا؟ تکلیف ہو رہی ہے یار. میں بدلہ تو لے آیا ہوں، مگر ایسا لگ رہا ہے جیسے وہ جو محسوس کر رہی ہے وہ مجھ پر گزر رہا. ساریہ کو محسوس ہوا سعد کی انگلیاں عجیب طریقے سے حرکت کر رہی ہیں، جیسے اسے کوئی دورہ پڑ رہا ہو. وہ ہاتھ پیروں کے ساتھ کانپ رہا تھا. پورا وجود زلزلوں کی زد میں آیا تھا. سرمد حیات اور سارہ حیات نے آگے بڑھ کر اسے کنٹرول کیا. شاید سعد حیات کو پینک اٹیک آیا تھا، اپنی زندگی کا پہلا پینک اٹیک. وہ اپنے وجود پر موجود سارے کپڑے پھاڑ چکی تھی. آئینے کے سامنے کھڑی اپنے اوپر سے ہر رنگ ہٹا چکی تھی. اس کے ہاتھوں میں بہت خوبصورت چوڑیاں پہنی ہوئی تھیں جو اس نے اتاری نہیں تھی، نوچی تھی، جس کی وجہ سے ہاتھوں سے خون بہہ رہا تھا. وہ اپنے وجود سے ہر رنگ کو ختم کرنا چاہتی تھی. اس مرد کو اس پر رنگ اچھے لگتے تھے نا، اب وہ رنگ نہیں پہنے گی. آج کے بعد فلک ناز کے وجود پر کوئی رنگ نہیں ہوگا. میرا بچہ. وہ اپنے بیٹے کے بال سہلاتی ہوئی اس کے رخسار چومنے لگی. وہ پیارا سا منہ بنا رہا تھا، ماں کے بھی گال چوم رہا تھا. وہ مسکرائی تو بچے کی نیلی آنکھیں مسکرائیں. وہ آنکھوں کو دیکھ کر آنکھیں چرا گئی. سامنے کھڑا بچہ تو ہو بہو باپ جیسا تھا، اسی طرح معصوم، اس کی طرح دل چرانے جیسا. ساحر، آپ نانو کے پاس جاؤ، میں آتی ہوں. اوکے ماما. 2 سالہ بچہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا وہ کمرے سے باہر نکل گیا تو وہ مسکرائی. کھڑی ہوئی تو نظر آئینے پر گئی. اس کے خوبصورت بال جوڑے میں بندھے تھے. وہ لائٹ پنک کلر میں ملبوس تھی، بالکل ہلکا پھلکا پنک. چہرے پر کچھ بھی نہیں تھا. ہاتھ بھی سونے تھے، وہ ہر طرح سے سونی تھی. فلک ناز نے سر جھٹکا، تبھی اس کے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی. آ جائیے. رحمان شاہ کو اپنے آگے دیکھ وہ ٹھٹکی. آپ پھر سے آ گئے؟ معافی مانگنے آیا ہوں. کتنی دفعہ معافی مانگیں گے بھائی آپ؟ میں کر چکی ہوں معاف آپ کو. پچھلے 2 سال سے آپ یہی کر رہے ہیں. مجھ سے معافی مت مانگے، ساریہ حیات سے مانگے جس کے گنہگار ہیں آپ. مردوں کا یہی کام ہوتا ہے نا، عورت کو تباہ کر کے پھر اس سے معافی مانگنا. تو جائیں ساریہ حیات سے معافی مانگے. اگر وہ معاف کر دیتی ہے تو میں بھی کر دوں گی. وہ ہمیشہ کی طرح وہی بولی تھی جو بولتی تھی. رحمان شاہ شکستہ قدم اٹھاتا ہوا کمرے سے باہر نکلا تھا. کیوں آئے ہو یہاں؟ اس کے سامنے بیٹھ گیا. معافی مانگنا. معافی؟ وہ ہنس پڑی. 2 سال بعد تمہیں یاد آیا کہ تمہیں مجھ سے معافی مانگنی ہے؟ میں بہت آگے بڑھ چکی ہوں زندگی میں. 1-2 ماہ میں میری شادی ایک اچھے انسان کے ساتھ، ایک غیرت مند مرد کے ساتھ. ہاں اس کی بھی انا ہوگی، مگر میں اس کی پارٹنر بنوں گی، ملازم نہیں. اس سے ڈروں گی نہیں، کیونکہ ہم دونوں ایکول ہوں گے رشتے میں. مجھے معاف کر دو. خاموشی میں اس کی بھیگی ہوئی آواز گونجی. وہ ہنسی تو آنسو آنکھوں سے بہنے لگے. کر دیا میں نے معاف. آپ معافی مجھ سے نہیں اپنی بہن سے مانگیں. وہ کہتی ہے میں تم سے معافی مانگوں اور تم کہتی ہو اس سے مانگوں. ساریہ ہنس پڑی اور آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے. میں نے کہا تھا میں بری عورت نہیں. مجھے برا مت بناؤ. تم نے مجھے برا بنایا. میں وہ نہیں کرنا چاہتی تھی جو ہوا. میں بہت بار معافی مانگ چکی ہوں فلک ناز سے، پر وہ مجھے معاف نہیں کرتی. اور تمہیں کہتی ہے کہ تم مجھ سے معافی مانگ. کتنی عجیب ہوتی ہیں نا ہم عورتیں. تم مرد ہمیں برباد کرتے ہو اور ہمیں ہی برا بنا دیتے ہو. خیر، میں معاف کر چکی ہوں تمہیں، اسی لیے تم جا سکتے ہو. وہ 2 سال کا ہے، جاؤ اور بات کرو اس سے. ہمارا بھی حق ہے کہ ہم اپنے پوتے کے ساتھ وقت گزاریں. میں دادی ہوں اس کی، مگر اس سے مل نہیں پاتی. ہمارا بھی دل کرتا ہے ہم تمہاری اولاد کو پیار کریں. وہ اٹھ کھڑا ہوا، لیپ ٹاپ بند کرتے ہوئے ماں کی طرف دیکھا. کیسی اولاد؟ وہ میری اولاد نہیں، صرف فلک ناز کی اولاد.
میں نے کہہ دیا ہے اس عورت کو، جو بھی دیا تکلیف دی، محبت کا دعوے دار تھا، لعنت ہے میری محبت پر، اللہ کرے میں مر جاؤں۔ وہ خود کو بد دعائیں دینے لگا۔ اللہ رحم کرے، کیا ہو گیا تمہیں؟ اکلوتے بیٹے ہو میرے، کیوں بد دعائیں دے رہے ہو خود کو؟ میں فلک ناز کے آگے کھڑا نہیں ہو سکتا، میری اتنی اوقات نہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ کمرے سے باہر چلا گیا تھا۔ سعد حیات نے اپنی بہن کو پوری عزت کے ساتھ رخصت کیا تھا۔ وہ شادی کے بعد گریس جا رہی تھی، اس کے شوہر کی رہائش وہاں تھی، تو شادی کے بعد اسے بھی وہیں رہنا تھا۔ رخصتی کے وقت وہ پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی، بھائی کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئی نہ جانے اسے کیا بتا رہی تھی۔ وہ اسے اپنے سینے سے لگا چکا تھا، ہمیشہ خوش رہنا اور بھائی کی غلطیوں کو معاف کر دینا، جو میری وجہ سے تمہاری زندگی میں جو ہوا وہ بھول جانا۔ میں معاف کر چکی ہوں بھائی، میں سب معاف کر چکی ہوں، آپ مجھے بھی معاف کر دیجیے گا۔ میں غم میں تھی، میں بری نہیں ہوں، آپ جانتے ہیں، مگر میں تکلیف میں تھی، اور تکلیف میں آپ سے وہ کرنے کے لیے کہہ گئی جو مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا۔ میں فلک سے معافی مانگ چکی ہوں، وہ مجھے معاف نہیں کرتی، یا شاید کر دے گی، مجھے نہیں پتا، مگر میں آپ دونوں کے لیے دعا کو ہوں۔ ساحر آپ دونوں کی محبت ڈیزرو کرتا ہے، پلیز بھائی، اگر آپ بھابھی کو منا کر گھر واپس نہیں لائیں گے نا، تو مجھے ساری زندگی یہ ریگریٹ رہے گا کہ آپ دونوں کے بیچ میں یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا۔ اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے۔ وہ روتے ہوئے گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ وہ باپ کے آگے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ میں جانتا ہوں آپ مجھے معاف نہیں کریں گے، میں جانتا ہوں میں غلطی پر تھا، مجھے طلاق نہیں دینی چاہیے تھی، مجھے اس پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا، میں پاگل ہوں، بے غیرت ہوں، مجھے معاف کر دیں بابا، میں نہیں معاف کروں گا۔ جب جب فلک کو دیکھتا ہوں مجھے تمہاری وہ غلطیاں یاد آتی ہیں، تمہاری وہ جھوٹی انور مردانگی یاد آتی ہے۔ تم نے اس کے ساتھ ظلم کیا، ہم تمہیں معاف کر بھی دیں تو اللہ معاف نہیں کرے۔ ہم ماں باپ ہیں نا، ہمارا تو کام ہے معاف کرنا۔ میں نے تمہیں معاف کیا، مگر پلیز واپس چلے جاؤ یہاں سے، میں تمہیں اپنے پاس نہیں رکھ سکتا۔ میں چلا جاؤں گا بابا، پلیز چلے جاؤ، میری بیٹی کی تکلیفوں میں اضافہ مت کرو، چلے جاؤ۔ وہ فلک ناز کے آگے ایک آخری بار جھکا تھا، بہت رویا تھا۔ فلک نے پھر سے معاف کر دیا تھا۔ وہ سب کو 2 سالوں سے معاف ہی کر رہی تھی، اس کے علاوہ اس نے کیا ہی کیا تھا؟ رحمان شاہ دوبارہ آؤٹ آف کنٹری چلا گیا تھا۔ وہ بے گھر ہوا تھا، ماں باپ بہن سب سے دور۔ وہ لوگ اسے اپنے آس پاس نہیں دیکھنا چاہتے تھے، کم سے کم فی الحال تو نہیں۔ وہ گاڑی کو ایک طرف روک چکا تھا، تبھی اس کی نظر اس کے برابر میں کھڑی ہوئی گاڑی پر پڑی تو وہ ٹھٹکا۔ گاڑی کے اندر بیٹھی ہوئی عورت کہیں سے بھی اسے جانی پہچانی نہ لگی۔ سعد کو محسوس ہوا کہ اس کا دل بند ہو جائے گا۔ دھڑکنیں تیز ہوئیں، سانسوں میں ارتعاش ہوا۔ وہ سفید رنگ کے لباس میں ملبوس تھی، بال بکھرے ہوئے تھے، کانوں کے پیچھے اڑستے ہوئے۔ وہ ہر رنگ سے پاک تھی، اس کے چہرے پہ کوئی میک اپ نہیں تھا، وہ ہر دکھاوے سے محفوظ تھی۔ سنہری آنکھیں آج بھی اسی طرح چمک رہی تھی۔ دھوپ کے پڑنے پر وہ ہاتھ آگے رکھ لیتی تھی، تبھی اس کی نظر پیسنجر سیٹ پر بیٹھے ہوئے 2 سالہ بچے پر پڑی۔ وہ دونوں ہاتھ آگے کرتی ہوئی اسے گود میں لے رہی تھی، اس کے گال چومتی ہوئی وہ باری باری اس کی دونوں آنکھیں چومنے لگی، اس کی ناک چومتی ہوئی، اس کے رخسار چومتی ہوئی، بے حد مکمل لگی، مگر چہرے پر کوئی مسکراہٹ نہیں تھی۔ یہ سب کچھ وہ بنا کسی مسکراہٹ کے کر رہی تھی۔ سعد حیات نے فلک ناز شاہ کو ہمیشہ رنگوں میں دیکھا تھا، اگر نہیں دیکھا تھا تو خود اسے رنگ دیے تھے اور پھر اپنے ہی ہاتھوں سے وہ رنگ چھین لیا تھا۔ شوہر کے حیات ہوتے ہوئے بھی وہ بے رنگ زندگی گزار رہی تھی۔ سفید رنگ میں ملبوس تھی وہ، سفید جو کفن کا رنگ ہوتا ہے۔ سعد کو محسوس ہوا وہ مر چکا ہے، مگر اس کی قبر کہاں تھی؟ اس کا ہاتھ بے اختیار اپنے دل پر گیا۔ ہاں، اس کی قبر یہاں تھی، اس کے دل میں، یعنی وہ اسے مار چکی تھی، مرا ہوا تصور کرتی تھی۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اسے پچھلے 2 سالوں سے انگنت پینک اٹیک آئے تھے اور آج بھی ویسی ہی کنڈیشن ہو رہی تھی۔ وہ گہرے گہرے سانس لیتا اپنے ہاتھوں کی موومنٹ کو کنٹرول کر رہا تھا جو پھرتے جا رہے تھے۔ آنکھیں ادھر ادھر گھوم رہی تھیں، سانس تیز ہو رہی تھی۔ اسے پھر سے پینک اٹیک ہو رہا تھا۔ وہ مٹھیاں بھینچتا ہوا خود کو اکڑ اکڑ کر کنٹرول کر رہا تھا۔ پھر جیسے اس کا سانس بحال ہوا، اٹیک رک گیا، آنسو بہنے لگے۔ اس سے اچھا تھا وہ سچ میں مر جاتا۔ ملازمہ کے نوک کرنے پر فلک ناز نے دروازے کی طرف دیکھا۔ جی فرمائیے، میم آپ سے ملنے کوئی آیا ہے۔ کون آیا ہے؟ ملازمہ بوکھلائی۔ کون آیا ہے؟
ساتھ حیات آئے ہیں۔ وہ 2 قدم پیچھے ہوئی تو بستر پہ گری۔ کیا کہا تم نے؟ دوبارہ نام لو۔ ساتھ حیات آئے ہیں میم۔ ملازمہ بھی اٹک رہی تھی، وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم جاؤ، میں دیکھتی ہوں۔ اس کا وجود تھر تھر کانپ رہا تھا، پھر بھی وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئی نیچے اتری۔ سامنے ہی وہ صوفے پر بیٹھا تھا۔ وہ اس وقت بھی کل والے ہی سفید رنگ میں ملبوس تھی، اسی بکھری ہوئی حالت میں۔ ساتھ کو اپنی کل والی کیفیت پھر سے غالب آتی محسوس ہوئی۔ وہ آگے بڑھی اور سامنے والے صوفے پر انجانوں کی طرح بیٹھ گئی۔ جی فرمائیے، کیا کام ہے آپ کو؟ وہ نیلی آنکھوں سے اسے دل بھر کر دیکھتا رہا، اٹھا اور اس کے آگے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ بہت کچھ یاد آیا، وہ شادی کی رات بھی اس کے آگے یوں ہی بیٹھا تھا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیا کر رہے؟ سامنے بیٹھے۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اسے تھامتے ہوئے نیچے بٹھا چکا تھا۔ میں یہیں ٹھیک، میری جگہ یہیں۔ وہ طنزیہ ہنسی۔ بالکل۔ آپ ہیں کون جناب؟ ساتھ کی ایک سسکی گونجی۔ اتنا بڑا ظلم مت کرو۔ وہ کھل کھلا کر ہنس پڑی۔ ظلم؟ میں نے کیا ہے ظلم ساتھ صاحب؟ ظلم کرنے کے بعد کہہ رہے ہیں کہ ظلم مت کرو؟ اس سے اچھا تھا تم مجھے نکاح سے پہلے ہی رسوا کر لیتے، کم سے کم نکاح کو گالی تو نہ دیتے۔ تم نے صرف ہماری شادی کو نہیں، ہماری محبت کو بھی گالی دی۔ تم مجھے کہہ دیتے تمہیں رخصت کروانے نہیں آؤں گا، میں ساری زندگی تمہارے نام پر اس گھر میں بیٹھی رہتی۔ تم نے کیا کیا میرے ساتھ؟ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اسی لیے اب چلے جاؤ یہاں سے، میرے پاس تمہارے لیے کچھ نہیں سوائے اس کھوکھلے وجود کے جو تمہارے نام۔ اگر چاہو تو یہ کھوکھلا نام بھی مجھ سے لے لو، مجھے فرق نہیں پڑتا، میں تو اپنی قبر بنا چکی۔ فلک ناز کا انتقال تو 2 سال پہلے ہو چکا۔ اس کے آگے ہاتھ جوڑ چکا تھا۔ پلیز ایسی باتیں مت کرو، میں مر جاؤں گا۔ مرے ہوئے سے کہتے ہو کہ مر جاؤ گے؟ تم مر جاؤ۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ آئندہ میرے گھر مت آنا، یہ قبرستان ہے، یہاں کوئی مسکراتا نہیں ہے۔ یہ کہتی ہوئی وہ آگے بڑھ گئی تھی اور اس خالی ہال میں ساتھ حیات کو سسکیاں گونجنے لگی تھی۔ تم چاہتے ہو میں تمہیں موقع دوں؟ ہاں میں چاہتا ہوں آپ مجھے موقع دیں۔ وہ گھٹنوں کے بل رحمان شاہ کے سامنے بیٹھا تھا۔ آپ نے دوست سمجھا تھا نا مجھے؟ رحمان شاہ نے نظریں چرائیں۔ پھر تم نے کیا کیا میرے ساتھ، میری بیٹی کے ساتھ؟ میرا بیٹا برا تھا، بہت برا تھا، مگر تم تو برے نہیں تھے نا، تم تو بہت پیارے تھے مجھے۔ میرا مان کس طرح سے توڑ سکتے ہو تم؟ مجھے معاف کر دیں، میں غلط تھا، بس مجھے ایک موقع دے دیں پلیز۔ وہ ان کے آگے ہاتھ جوڑ چکا تھا۔ رحمان شاہ نے اس کا ہاتھ تھام لیا اپنی بیٹی کی خوشیوں کے لیے، کیونکہ جو بھی تھا وہ جانتے تھے وہ کتنا بھی غلط تھا، مگر اس کی خوشیاں اسی مرد کے ساتھ تھیں۔ وہ رحمان شاہ کی اجازت کے ساتھ شاہ ہاؤس میں ہی رہنے لگا تھا۔ یہ بات فلک ناز شاہ کو بے حد ناگوار گزری تھی۔ وہ چیخی تھی، باپ پر چلائی تھی، احتجاج کیا تھا، مگر وہ خاموش بت بنے رہے۔ ویسے بھی پچھلے 3 سال سے جو بھی ہو رہا تھا وہ کون سا سیدھا ہو رہا تھا کہ اب وہ سیدھے بن جاتے، اور ویسے بھی وہ شخص اس کا شوہر تھا، اگر یہاں رہتا بھی تو کوئی غیر مناسب بات تو نہیں تھی۔ اس کمرے میں کیا کر رہے ہو تم؟ یہیں رہوں گا آج کے بعد۔ دیکھو بابا نے تمہیں ڈھیل دی ہوئی ہے، میں نے نہیں دی، میں معاف نہیں کروں گی، اور دور ہٹو میرے بیٹے سے، یہ میرا بھی ہی بیٹا ہے۔ اچھا؟ وہ ہنس پڑی۔ جانتے بھی ہو کہ یہ کیسے پیدا ہوا؟ جانتے بھی ہو کہ کیا کیا تکلیفیں دیکھی ہیں میں نے اسے پیدا کرنے کے لیے، کس حد تک ڈسٹرب رہی ہوں؟ کس کی وجہ سے؟ تمہاری وجہ سے۔ میں نے بہت کوشش کی تھی مگر تم نے مجھے کچھ کرنے نہیں دیا۔ اس لائق ہو تم جو بھی کہو، جتنا بھی برا بھلا کہنا ہے کہہ سکتی ہو، سامنے ہی۔ بے شک میرا قتل کر دو، تمہیں میرا قتل بھی معاف ہے، میں معاف کر چکا ہوں تمہیں اپنا قتل، اس سے زیادہ اور کیا دوں میں تمہیں؟ میں قتل نہیں کرنا چاہتی۔ تم کیوں چاہتے ہو میں قاتل بنوں؟ واقعی اگر تم میرے ساتھ رہے تو میں مار دوں گی تمہیں۔ ساتھ کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ میں زندہ ہوں کب کہ تم مارنا چاہتی ہو؟ مرے ہوئے کو بھی مارنا تو مجھے دوسری موت بھی قبول ہے۔ تمہیں لگتا ہے اس دن صرف تم مری تھی؟ تمہارے ساتھ میں بھی مر گیا، آج تک ٹھیک نہیں ہو پایا، پلیز چلے جاؤ یہاں سے پلیز۔ وہ رو رہی تھی۔ وہ اٹھا، نزدیک ہوا اور اسے اپنے سینے سے لگایا۔ کہیں نہیں جا رہا میں۔ اس کا سر تھپکتے ہوئے اسے خود میں بھینچنے لگا۔ تمہارا سکون بنوں گا، تمہارے پاس رہوں گا، ہر روز اپنے کیے کہ تم سے معافی مانگوں گا، جتنا چاہو گی اتنا جھکوں گا، مگر تمہیں چھوڑ کے نہیں جاؤں گا۔ وہ سسک رہی تھی اور ساتھ اسے تھپک رہا تھا۔ یہ کس کے لیے لایا؟
میں رنگ نہیں پہنتی، پہننے پڑیں گے کیونکہ شادی شدہ ہوتا۔ یہ دیکھو میری طرف اتنا خوبصورت شوہر ہے تمہارا۔ وہ طنزیہ ہنسی۔ اوہ مائی گاڈ، مجھے تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ میں شادی شدہ ہوں اور میرا اتنا حسین شوہر۔ تھینک یو سو مچ بتانے کے لیے، مگر مسٹر مجھے آپ کے وجود میں اس شادی میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ اور کل تم کیا کر رہے تھے میرے بیٹے کے ساتھ؟ اس کے ساتھ کھیلنے کی، اسے اپنی عادت ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ بیٹا ہے میرا، وہ صرف میرا بیٹا ہے۔ اگر تم یہ نہیں پہنو گی تو میں زبردستی بھی کر سکتا ہوں تمہارے ساتھ۔ اچھا؟ وہ آگے بڑھا اور سختی سے تھام لیا۔ کیا کر رہے ہو؟ لائٹس بند کرتے ہوئے اس نے وہی پہنایا جو پہنانا چاہتا تھا۔ وہ اس کے لمس پر بلکتی رہی، احتجاج کرتی رہی، مگر وہ نہیں رکا۔ لائٹ کھولتے ہوئے اسے زبردستی آئینے کے سامنے بٹھا چکا۔ گھٹنوں کے بل اس کے آگے بیٹھتے ہوئے اپنے ہاتھوں سے اسے رنگین چوڑیاں پہنائیں۔ دونوں ہاتھ چومتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کے بالوں کو درست کرتے ہوئے انہیں سنوارتے ہوئے اپنی بیگم کو دیکھنے لگا۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو بیگم۔ اتنے سالوں بعد اس کے منہ سے لفظ بیگم سن کر دل دھڑکا تھا۔ وہ سنہری آنکھوں سے غصے میں اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کا یوں پھولا ہوا چہرہ اسے بے حد پیارا لگ رہا تھا۔ وہ سر کو تسلیم خم کر گیا تھا۔ میں غلام ہوں تمہارا، جیسے چاہو گی کہو گی ویسے ہی رہوں گا۔ بس تمہیں خوش دیکھنا چاہتا ہوں۔ جو کپڑے لایا ہوں نا، آج کے بعد تم وہی پہنو گی، ورنہ اسی طرح سے پہناؤں گا۔ وہ ایک آنکھ ونک کرتا ہوا اسے تپنے پر مجبور کر گیا تھا۔ وہ واقعی رنگ پہننے لگی تھی کیونکہ ڈر گئی تھی کہیں وہ پھر سے اسے خود ہی نہ پہنانے لگ جائے۔ ہلکا پھلکا میک اپ بھی خود ہی کر لیا کرتی تھی کیونکہ ورنہ وہ اسے بٹھا کر خود میک اپ کر لیا کرتا تھا۔ چوڑیاں بھی وہ پہننا نہیں چاہتی تھی، اور اگر نہیں پہنتی تھی تو وہ اسے ٹھہرا کر پہنا دیتا تھا۔ وہ کئی دنوں سے اس کی حرکتیں نوٹ کر رہی تھی۔ وہ حدیں پار کر رہا تھا۔ اب تو بستر پر اس کے ساتھ سونے لگا تھا۔ وہ احتجاج کرتی رہتی تھی کہ میرے ساتھ مت سو جاؤ، صوفے پر جا کر سو جاؤ، مگر وہ سنتا ہی نہیں تھا۔ وہ سو جاتا تھا اور وہ ساری رات اس کی شکل دیکھتی رہتی تھی۔ معصوم بنتا ہے پر معصوم ہے نہیں۔ وہ بڑبڑاتی تھی تو وہ نیند میں ہی مسکراتا تھا۔ میں سن رہا ہوں تو وہ جھینپ جاتی تھی۔ وہ اپنے بیٹے ساحر کے ساتھ فٹ بال کھیل رہا تھا۔ وہ باپ کے ساتھ ایک ہی ماہ میں بہت مانوس ہو گیا تھا۔ وہ بہت چھوٹا تھا، اس کے لیے گھلنا ملنا آسان تھا، اسے بس پیار چاہیے تھا۔ 2.5 سالہ بچے کو اور کیا چاہیے ہوتا ہے؟ وہ سارا وقت انہیں دے رہا تھا اپنے بیٹے کو۔ فلک تو خیر غصہ رہتی تھی، مگر ساحر وہ باپ کے معنی سمجھ رہا تھا۔ اب تو بابا بابا بھی کرنے لگا تھا، اور ساتھ اسی چیز پر خوش تھا کہ کم سے کم اس کی اولاد کو تو احساس ہوا کہ اس کا باپ بھی ہے۔ ساحر بھاگتا وہ ایک فوٹو اپنے باپ تک لایا۔ یہ کیا ہے؟ وہ گھٹنوں کے بل بیٹے کے آگے بیٹھ گیا۔ مما نے دی ہے۔ وہ اٹک اٹک کر بولا۔ اچھا کب؟ بہت پہلے۔ سعد کی آنکھوں میں آنسو آئے، یعنی وہ اسے اپنے بابا کی تصویر دکھاتی رہی تھی۔ کتنی عجیب تھی نا وہ، نفرت ظاہر کرتی تھی، خود کو مرا ہوا کہتی تھی، مگر پھر بھی ساحر کو اس کا باپ دکھاتی رہی تھی، اسے احساس دلاتی رہی تھی کہ وہ اس کا باپ ہے۔ اسی لیے وہ بہت جلدی اس سے مانوس ہو گیا تھا، کیونکہ ماں نے بہت اچھے سے باور کروایا ہوا تھا کہ یہ آپ کے بابا ہیں۔ وہ ساحر کو اپنے سینے سے لگا چکا تھا۔ وہ باپ کے پاس بہت محفوظ محسوس کرتا تھا۔ اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے روک چکا تھا۔ پاس نہیں آؤں گی تو میں کھینچ لوں گا۔ کوئی ضرورت نہیں مجھے کھینچنے کی اپنی طرف۔ میں بتا رہی ہوں میں بہت بری پیش آؤں گی۔ میں معاف نہیں کروں گی تمہیں، چاہے تمہیں سب معاف کر دیں۔ ہمارے بیچ میں جو رشتہ تھا تم نے تذلیل کی ہے اس کی۔ میں کچھ بھی معاف کرنے کا حوصلہ رکھتی، وہ معاف نہیں کر سکتی جو تم نے میرے ساتھ کیا ہے۔ میرا دل کرتا ہے میں تمہیں زہر دے دوں۔ وہ مسکرایا، آگے بڑھا، اس کے دونوں بازوں سے تھام کر صوفے پر بٹھایا اور خود بھی اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ تو زہر لا دیتا ہوں نا، پلا دو مجھے، میرا قتل معاف ہے، کہا تو ہے، تو لا دو مجھے زہر، میں پلا دوں گی تمہیں۔ سعد کی آنکھیں آنسوں سے بھر گئیں۔ ٹھیک ہے لا دوں گا۔ آواز رند گئی تھی، مدھم ہو گئی تھی۔ فلک کی آنکھیں بھی بھیگی ہوئی تھیں، وہ نظریں چرا گئی۔ اس کے ہاتھ تھام تو اپنی آنکھوں سے لگا گیا تھا، اسے اپنا تھوڑا اور نزدیک کرتے اپنے ہونٹ اس کی پیشانی پہ رکھے۔ ہونٹ خود بخود پیشانی سے پھسلتے ہوئے رخسار تک آئے، رخسار سے پھسلتے ہوئے ہونٹوں تک گئے۔ اسے روک نہیں رہی تھی۔ وہ کافی دیر اس میں کھویا رہا، پھر اپنے ہونٹ اس کی گردن پر رکھتے ہوئے گہرا سانس لیا۔ سعد کو جیسے محسوس ہوا وہ تھی ہی نہیں، وہ روک ہی نہیں رہی تھی، وہ احتجاج نہیں کر رہی تھی۔ وہ نظریں اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ فلک مسکرائی۔ تم چاہتے ہو میں احتجاج کروں؟ تم چاہتے ہو میں چیخوں چلاؤں؟ مگر میں ایسا نہیں کروں گی۔ جانتے ہو کیوں؟
اس کی نظروں میں دیکھنے لگی۔ وہ پوچھ بیٹھا کیوں؟ ان سب چیزوں کی میری نظروں میں کوئی اوقات نہیں، تم ویسے ہی مجھے تسخیر کر چکے ہو، اپنے لیے اپنی ضرورتوں کے لیے استعمال کر کے باپ کے گھر پھینک گئے تھے۔ خیر ہے، یہاں استعمال کرو گے تو اب کہاں پھینکو گے، میں یہ سوچ رہی تھی۔ یہ الفاظ بہت بڑے تھے۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہوا، ہاتھ پیر مڑنے لگے تھے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اسے پینک اٹیکس آتے ہیں۔ یہ کیفیت ساتھ حیات کی اس کے سامنے پہلی بار ہو رہی تھی۔ وہ گہرے سانس لیتا خود کو کمپوز کرنا چاہ رہا تھا، مگر وہ کمپوز نہیں ہو رہا تھا۔ آنکھیں سفید ہوتی جا رہی تھیں۔ پہلے تو وہ پتھر بنی بیٹھی رہی، پھر جیسے اسے محسوس ہوا وہ ٹھیک نہیں، وہ ناٹک نہیں کر رہا تھا، وہ سانس نہیں لے پا رہا تھا، اسے سانس بہت مشکل سے آ رہی تھی۔ فلک نے آگے بڑھ کے اس کے دونوں ہاتھ تھامے۔ کیا ہو رہا ہے؟ وہ اٹکی۔ کچھ نہیں، وہ کہہ نہیں پا رہا تھا۔ تم جاؤ یہاں سے، میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ نہیں، مجھے بتاؤ کیا ہو رہا ہے۔ کچھ نہیں ہو رہا۔ ساتھ کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں۔ یہ وہ پہلا پینک اٹیک تھا جس میں اس کی آنکھیں کھل نہیں رہی تھیں۔ شاید یہ بہت شدید تھا، اسے اپنے اندر بھینچ چکی تھی۔ کیا ہو رہا ہے ساتھ؟ تم ٹھیک نہیں؟ مگر فلک کو محسوس ہوا وہ تھا ہی نہیں۔ وہ خود کو ڈھیلا چھوڑ چکا تھا۔ وہ چیخی، ساتھ مجھے کہے وہ بالکل ٹھیک ہے۔ وہ جس طرح تڑپ رہی تھی، رحمان شاہ اس کی تڑپ دیکھ رہے تھے۔ وہ کہتی تھی وہ اس سے محبت نہیں کرتی تھی، نفرت کرتی تھی۔ پھر یہ کیسی نفرت تھی جس میں وہ اتنا تڑپ رہی تھی؟ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ خود مر جائے گی۔ اب وہ آؤٹ آف ڈینجر ہے مسز سعد۔ خیر، ان کو یہ اٹیکس پچھلے 2 سالوں سے آتے رہے۔ نوعیت چھوٹی یا بڑی ہوتی ہے، مگر اکثر اٹیک ایسے ہی ہوتے ہیں۔ مگر وہ پہلی بار بے ہوش ہوئے ہیں۔ ویسے وہ کنٹرول کر لیتے ہیں ایسے اٹیکس پر۔ فلک کی نظریں بے اختیار سرمد حیات پر گئیں جو سر جھکا گئے تھے، جیسے ڈاکٹر سچ کہہ رہے۔ میں مل سکتی ہوں؟ ہاں، مل سکتی ہیں۔ وہ تھوڑی دیر میں ہی ہوش میں آ جائیں گے، مگر خیال کیجیے کہ انہیں کوئی سٹریس دینے کی ضرورت نہیں ہے اس وقت۔ نہیں، کچھ نہیں ہوگا اسے۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی کمرے میں داخل ہوئی۔ مجھے بتایا کیوں نہیں؟ اس کے سرہانے بیٹھی شکایت کر رہی تھی۔ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھوں میں دیکھتے وہ مسکرایا۔ کیا بتاتا کہ پینک اٹیکس آتے ہیں مجھے، دورے پڑ رہے ہیں مجھے؟ یہ بتاتا تم نہیں سمجھ سکتی میری تکلیف۔ میں صرف تمہارا شوہر نہیں، میں ایک بھائی بھی تھا نا۔ بہن کے آنسو نہیں دیکھ پایا۔ میری بہن بری نہیں، تم جانتی ہو۔ جو بھی ہوا شاید ہماری قسمتوں میں تھا، مگر تم ٹھیک کہتی ہو، میں تمہارے لائق نہیں، تم چھوڑ دو مجھے۔ وہ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے کھینچ چکا تھا۔ میری اولاد میرے جیسا باپ ڈیزرو نہیں کرتی، تمہارے جیسی ماں اس کے لیے کافی۔ میں کوشش کروں گا تم دونوں سے دور رہو۔ وہ 2 سال ان سے دور رہا تھا تو فلک ناز کو لگتا تھا کہ اس کے بغیر ساری زندگی رہ سکتی ہے، مگر وہ چند ماہ ساتھ رہا تو فلک ناز کو لگ رہا تھا کہ اب وہ اس کے بغیر ایک دن بھی نہیں رہ سکتی۔ اسے جیسے اس کی ضد کرنے کی، اس سے سنوارنے کی عادت ہو گئی تھی۔ وہ تیار نہیں ہوتی تھی تو وہ اسے ٹوکتا تھا، وہ مسکراتی نہیں تھی تو وہ یاد دلاتا تھا کہ تم مسکراؤ، وہ نہیں کھاتی پیتی تھی تو وہ ہاتھ سے بیٹھ کر کھلاتا تھا۔ ان ساری عادات کی اسے عادت ہو گئی تھی۔ کہتے ہیں محبت سے زیادہ جان لیوا ہوتی ہے عادت۔ محبت تو اسے ساتھ حیات سے ہمیشہ سے تھی، مگر اب ساتھ حیات کی عادت ہو گئی تھی۔ اور وہ کتنی آسانی سے کہہ رہا تھا کہ وہ دور رہے گا۔ کتنا آسان ہوتا ہے نا مردوں کے لیے پاس آ کر پھر سے دور چلے جانا۔ وہ خاموشی سے اٹھی اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئی باہر چلی گئی۔ وہ جانتا تھا وہ یہی ڈیزرو کرتا تھا۔ آنکھوں سے خاموش آنسو رواں تھے۔ اٹیک سے پہلے والے الفاظ ابھی بھی کانوں میں گونج رہے تھے۔ کیا ہوا ہے آپ لوگوں کو؟ اتنے اداس کیوں ہیں؟ اداس نہ ہوں تو ہم کیا ہوں؟ اور سرمد حیات جیسے گہرے صدمے میں لگتے تھے۔ بچوں کی خوشیاں دیکھنا چاہتے تھے ہم، غم کے علاوہ اور کیا دیکھ رہے ہیں؟ وہ پھیکا سا مسکرایا۔ معاف کر دیں، لینے تو میں خوشیاں گیا تھا مگر لا نہیں پایا۔ مجھے نہیں لگتا کہ میں وہ خوشیاں ڈیزرو کرتا ہوں۔ میں نہیں کرتا بابا، میری بیوی بہت خوبصورت انسان ہے، وہ ایک اچھا مرد ڈیزرو کرتی ہے، اور میں وہ اچھا مرد نہیں۔ وہ مسکرائے۔ بالکل ٹھیک کہتے ہو تم برخوردار، تم اچھے مرد نہیں ہو، مگر کیسے طلاق دو گے اسے؟ طلاق لفظ پر وہ اپنے باپ کو دیکھنے لگا۔ میں نے کب کہا میں اسے؟ وہ کاٹ کر بولے۔ چھوڑنے کے لیے، الگ رہنے کے لیے تو یہی ہوتا ہے نا۔ اور اگر وہ اچھا مرد ڈیزرو کرتی ہے تو اچھا مرد اس کی زندگی میں کیسے آئے گا؟ وہ شاید بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے، مگر تمہیں اسے چھوڑنے کے لیے پہلے اسے روکنا پڑے گا۔ مطلب یہ کہ وہ ملک چھوڑ کر جا رہی ہے اور آج ہی جا رہی ہے کیا؟ وہ اٹھ کر کھڑا ہوا اور پھر 2 منٹ بھی نہیں رکا۔ وہ بھاگتا ہوا ایئرپورٹ پر پہنچا، ادھر سے ادھر ڈھونڈتے ہوئے۔
وہ نہیں مل رہی تھی۔ وہ گہرا سانس لینے لگا۔ نہیں نہیں، سانسیں روکتے ہوئے خود پر کوئی بھی کیفیت طاری نہ کرتے ہوئے وہ بس فلق ناز شاہ کو ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ چلی گئی تو وہ جی کیسے پائے گا؟ کہنا بہت آسان تھا کہ میں اس کے بغیر رہ لوں گا، مگر کیسے؟ تبھی اسے محسوس ہوا کہ کسی نے اس کا ہاتھ پکڑا ہے۔ وہ مڑا اور نظریں ادھر ادھر کی، کوئی نہیں تھا۔ نیچے دیکھنے پر اسے معلوم ہوا کہ اس کے بیٹے نے ہاتھ تھاما تھا۔ وہ گھٹنوں کے بل اس کے آگے بیٹھ گیا۔ صاحب، بابا، وہ مسکرایا اور باپ کے سینے سے لگا۔ امی کہاں ہیں آپ کی؟ بچہ مڑا اور دوسری طرف دیکھا۔ وہ سامنے ہی بینچ پر بیٹھی تھی۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا وہ اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ تم جا نہیں سکتی مجھے چھوڑ کر۔ تم نے ہی تو کہا تھا میرے لیے اچھا مرد چاہتے ہو، تو وہ ڈھونڈنے کے لیے تو جانا ہی پڑے گا نا۔ وہ گھٹنوں کے بل اس کے آگے بیٹھ گیا۔ کیا میں اچھا نہیں ہوں؟ تم بتاؤ تم کیسے ہو؟ میں تمہارے لیے بہت اچھا بن سکتا ہوں۔ پلیز کچھ چھوڑ کے مت جاؤ۔ وہ مسکرائی۔ میں نہیں جاؤں گی، میں نے تم سے کہا تم مجھے کبھی نہیں چھوڑو گے۔ اس کا کان پکڑ چکی تھی۔ کبھی مجھے چھوڑنے کی بات نہیں کرو گے؟ وہ ہنس پڑا۔ روتے روتے اسے گلے لگایا۔ کبھی بھی کچھ نہیں کہوں گا۔ معاف کر دو ہر اس غلطی کے لیے جو مجھ سے ہوئی، ہر اس نادانی کے لیے جو میں نے کی۔ کر دیا میں نے معاف۔ اب آئندہ یہ معافی لفظ مت یوز کرنا۔ میں ایسا کبھی کروں گا ہی نہیں، کچھ کہ مجھے معافی مانگنی پڑے۔ وہ مسکرائی اور خود کو اس کے سینے میں بھینچا۔ یہی اس کی اصلی جگہ تھی، یہی حصار۔ اس کے حصار میں موجود اس کی دھڑکنوں کی آواز سن رہی تھی۔ سعد حیات بھی اس کی دھڑکنوں کی آواز سن رہا تھا۔ دونوں کے دل دھڑک رہے تھے، آج بھی محبت سے بھرپور۔ ماں باپ کو یوں گلے لگے دیکھ ساحر بھی ان کے گلے لگا تھا۔ بے شک ان کے راستے میں کانٹے آئے تھے، مگر پھولوں میں بھی تو کانٹے ہوتے ہیں، مگر کیا وہ خوبصورت نہیں ہوتے؟ کیا خیال ہے؟